أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بے شک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، راہ زنی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور قتل عام کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے. وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے. درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو خاتم النبیین ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں. وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے. درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. 365 نیوز پر رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جان رمضان میں ہوں زہیب حسن. جی میں ہوں نادیہ خان. جی تو آج ہم جیسے کہ آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی اور ترجمہ بھی آپ نے سنا، تو آج ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں. جہاد کی، اور میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم ماشاءاللہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے بڑے سکون سے روزے رکھ رہے ہیں. ذہن میں کیا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، افطاری کیسے ہوگی، بچے سارے نماز پڑھ لیں، افطاری کی چیزیں جو باہر سے منگوانی ہے وہ آ جائے، اپنی فکر. ٹھیک ہے نا، دعاؤں میں بھی ہم ہیں، ہمارے پیارے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جو اتنے سکون سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جو ہماری پاک فوج ہے وہ آپ کے سکون کے لیے کیسے ہر لمحہ روزے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بالکل. افغانستان کی طرف سے دہشت گرد ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، لیکن ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. نعت رسول مقبول ہوگی، چند اشعار کامران بھائی ہمیں. کامران بھائی گلہائے عقیدت پیش کیجئے، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر آگے بڑھیں گے اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے تعارف کرائیں گے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا چہرے سے ہے یا گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے. مرحب نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور دیکھیے اللہ نے اس پاک سرزمین کو کیسی شان عطا فرمائی ہے. کیا کہتا ہے شاعر، اے علی پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جیسے کہ آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے، جہاد، اور کتنا حکم ہے جہاد کا قرآن میں. 41 مقامات پر قرآن میں جہاد کا ذکر کیا گیا، اور جیسے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، جہاد کا بھی ذکر کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اقوام عالم میں آپ معتبر ہونا چاہتے ہیں، آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، تو جہاد اگر آپ کے فلسفے میں نہیں ہے تو آپ کی عزت اور توقیر نہیں کی جائے گی. تو مسلمان تو ان کا تو یہ فلسفہ ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے جہاد کریں
اور جنت کمائیں. بالکل. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, تو ہمارا تو فلسفہ یہ ہے. اچھا میں ذرا حالات حاضرہ بھی ظاہر ہے ابھی یہ صورتحال کچھ ایسی بنی ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے, سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور اس کا جواب دیا. پاک فوج نے غضب للحق کے تحت آپریشن میں دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے, اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 133 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں اور 200 سے زائد کارندے ان کے زخمی ہیں, جبکہ متعدد چیک پوسٹ کو نشانہ بنا کر تباہ بھی کیا جا چکا ہے. جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں, اور میں ایک میڈیا پہ خیر پپٹس تو یہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ہی ہیں, تو ایک میں افغانستان کی طرف سے کسی کا سن رہی تھی کہ جی اتنے دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز ہم نے پاکستان میں ان کو داخل کر دیا ہے. کتنے بزدل, اور آپ کو شرم کی بات ہے کہ یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے, دین سکھاتا ہے اسلام میں. آپ کو یہ کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے؟ اور یہ آپ اعلان کہہ رہے ہیں کہ سوئسائڈ بامبرز بزدل جو ہیں ہمارے جو لڑنے والے ہیں وہ ہم نے جو ہے روانہ کر دیے ہیں. ہمارے فوجیوں کو دیکھیں کیسے لڑتے ہیں اور اصول کے ساتھ. اور میں کہتی ہوں تمام ہماری جو ہے ہماری ٹرانسمیشن, ہماری دعائیں پاک فوج کے لیے. بالکل سلام ہے آپ سب کو. پلیز جو آپ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھیں, ہمارے ان فوجیوں کے لیے دعا کیجیے. بالکل. اور اسلام کا تو دیکھیں فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہم ایگریشن کسی طور ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی سرحدوں کو, اور فتح مکہ کے وقت دیکھا سب نے کہ جب اسلام کا فلسفہ, ہیومینٹی کا فلسفہ مکمل ہوا, اس سے پہلے تو غزوات ہوئے اور ظاہر ہے عزت اور توقیر کے لیے مسلمانوں نے غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے, وہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, وہ معاف کر دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, جیسے ہماری افواج پاکستان اس وقت دے رہی ہیں. پہلا حملہ وہ کریں بے شک, لیکن دوسرا کرنے نہیں وار دیں گے ان کو, اور پہلا کبھی وار ہماری طرف سے نہیں ہوگا ماشاءاللہ. تو اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. علامہ قبیل مہدوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. علامہ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تشریف لائیے. السلام علیکم. اور مفتی حامد صاحب, حامد محمود صاحب کچھ دیر میں, کچھ ہی لمحات میں ہمیں جوائن کر لیں گے. تو نادیہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسے جی بالکل علامہ صاحب, پہلے ایک بڑا ضروری سوال کہ یہ جب ہم خودکش حملہ آور ہیں, یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہیں, ان کو کیا کہلا کے, کیا پتا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے, کہ ان کو کیا انعامات ملنے ہیں یہ بزدلانہ کام کرتے ہوئے, اور اصل میں روز حشر ان کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ برین واشڈ گمراہ لوگ ہیں کہ جنہیں وہ بنیادی ترین ادب بھی نہیں معلوم کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے نا تو اسلام نے دشمنی نبھانے بھی کچھ آداب بتائے ہوئے ہیں, اس کا کچھ سلیقہ بتلایا ہوا ہے. اور جنگ میں تو ہمیشہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کے مطابق معذور عورتیں, بچے, وہ تو ویسے استثناء انہیں حاصل ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ کبھی مسجد میں جا کر, کبھی بازاروں میں جا کر, کبھی امام بارگاہوں میں جا کر, کبھی اور مقدس مقامات پہ جا کر, پبلک پلیسز پہ جا کر جب کوئی اپنے آپ کو پھاڑتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے دھماکہ کر رہا ہے. اللہ کا اتنا بابرکت متبرک اعلیٰ نام جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں, جس سے ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. تو مجھے تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, اور کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کیا جا رہا تھا تو وہاں سے بھی وہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے تھے. تو وہاں جو تکبیر ہے نا, اس خاطر ہے کہ جو ایک مشہور شاعر ہے ان کا ایک شعر ہے بہرحال کہ اگر حق کے ساتھ نہیں ہے نا, کہتے املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ, حق سے ناحق کے لیے ہو تو شمشیر بھی فتنہ. کہتے ہیں شمشیر تو کیا, نعرہ تکبیر کیا بات ہے. دیکھیں آج وہ حالات وہی ہیں بالکل ایسے. تو ہمیں مفتی حامد محمود صاحب نے بھی جوائن کیا. مفتی صاحب آئیے, تشریف لائیے. آپ کے بغیر یہ محفل ادھوری سی ہے,
اور آپ کے منتظر تھے ہم, علامہ صاحب بھی آپ کے منتظر تھے. السلام علیکم. اچھا جی, جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو ہمارے فوجی جوان جس طریقے سے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اس ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں, خون کے آخری قطرے تک اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیے ہوئے ہیں, تو نادیہ بہت ضروری ہے یہ کہ اپنے ان جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. بالکل جی, تو لمحہ ان کے لیے دعائیں ہیں. بالکل, ہمارے یہ فوجی جوان ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سلمان عالم اور ماسٹر سمیر اور ان کا گروپ جو ہے وہ کچھ پیش کرے گا. اے راہ حق کے شہیدوں. جی. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں, لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لبوں سے بجھا لیے تو نے, بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو, سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تو نے. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے. اے حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں, چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. شہیدوں, پاکستان زندہ. نادیہ آپ ذرا میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. صحیح بات ہے, جب ایموشنل ہو گئے. وجہ بھی یہ نا زہیب, دیکھیں جس طرح ہم لوگ پہلے بڑے بچپن سے آگے, کیونکہ آرمی بیک گراؤنڈ ہے, فورسز والوں کو ہم نے دیکھا ہے, ان کے لاسز کو بھی محسوس کیا ہے, جنازے میں نے دیکھے ہیں, ان فرینڈز, ان بچوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں جن کے والد جو ہیں شہید ہو گئے, ان کی زندگی, ان کے چیلنجز,
بیوہ مائیں ان کے چیلنجز دیکھیں, ان کی تکلیف دیکھی ہیں, جوان لڑکیاں جو جن کے ہسبینڈز کی آدھی رات کو سوتا ہوا چھوڑ گئے بچوں کو. نہیں, اور بالکل دیکھو کسی کی 6 مہینے ہوئے شادی کو, 3 مہینے ہوئے, سال ہوا, یا کچھ خواتین جو امید سے تھیں, وہ بچوں نے تو کبھی اپنے باپ دیکھے بھی نہیں. وہ ایسے پائلٹس, ایسے فوجی, ہم نے وہ جنازے میں نے دیکھے ہیں, میں نے ان کی زندگی دیکھی, ان کی قربانیاں دیکھی ہیں میں نے جی. اس لیے آئی تھنک وہ زیادہ افیکٹ بھی کرتا ہے. اور آپ لوگ بھی سمجھیں, دھرتی تو ماں ہے نا, ان کی ہمت, ان کے جذبے اور ان کی فیملیز کے سیکریفائسز کو پلیز سمجھیں, اور ہر دعا میں ہمارے ان فوجیوں کے لیے دعا کیجیے. یہ زمین ہماری ماں ہے ظاہر, تو ماں سے محبت کا اظہار, وہ تو آنسو چھلک کے آ رہے تھے. مفتی صاحب سے بھی ذرا اس حالیہ جو صورتحال ہے اس پر. میں بڑی ڈسٹرب ہوئی. پھر مفتی صاحب میں بات کر رہی تھی کہ وہ اغوانی کسی نے ایک ویڈیو میں بولا کہ اتنے سارے سوئسائڈ بامبرز ہیں جو ہم نے پاکستان میں روانہ کر دیے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ان بزدلوں کو, یہ لڑنے کا طریقہ ہے ان کو. جو بھی یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہوتے ہیں, ان کو حوروں اور ہیروں کی جو بھی لالچ ہوتی ہے, ان کو اصل میں ملے گا کیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. بڑا دکھ بھی ہوتا ہے جو موجودہ حالات ہم جب دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم اس طرح کے حالات جب دیکھتے ہیں جہاں آگے بالکل ناسمجھی ہو, جہالت ہو بالکل, اور جہاں پر جواب میں کوئی معنی بھی نہ ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنے خودکش بمبار بھیج دیں گے, تو کئی خودکش بمبار جو بھیجیں گے کیا یہ اسلام کے مطابق؟ تو بالکل بھی نہیں. شریعت تو اس بات کی اجازت دیتی نہیں. ایک جان جو ہے نا, قتل ناحق, ایک قتل وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اسلام کے اندر. تو کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے, بالکل ایک انسانی جان کی حرمت جو ہے نا خانہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کے جو رویے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں جا کر جو نظریات کا جو تصادم ہوتا ہے, جب نظریات میں افراط و تفرید پیدا ہوتی ہے, جو ہم جو خارجی جو فتنہ خوارج کا جو ہم ذکر کرتے ہیں, تو وہ ایسے ہی نہیں کرتے. فتنہ خوارج جو آج سے تو نہیں ہے, یہ حضرت علی کے دور سے, اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, اور یہ ہر دفعہ اپنی رنگ دکھاتا رہا ہے, اور یہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی اسلام کے جو نظریات کے کچھ حصے اغیار استعمال کریں گے, اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ کہیں نہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. آپ داعش کو دیکھ لیجئے, جہاد کے نام پر داعش نے کیا کیا, اسلام کے کتنے حصوں کو نقصان پہنچایا, سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا, یہاں تک کہ مسلمان بدظن ہوئے کافی کہ یار یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہاں پر داعش کے نام پر جو ہوا. اور یہ اسی کے اثرات ہیں. آپ دیکھ لیجئے, رپورٹس پڑھ لیجئے اس وقت, اور دنیا بھر میں ہم پرسیپشن اپنا تبدیل کرتے کرتے تھک چکے ہیں. کہ میں پڑھ رہا تھا رشیا کی ایک رپورٹ, انڈیپینڈنٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا, یونائٹڈ نیشن کی میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی کئی گروہوں کا مرکز بن چکا ہے وہاں پر, ایک گروہ نہیں کئی گروہ وہاں پنپ رہے ہیں. یعنی وہ نرسریز بن چکی ہے دہشت گردی کی. کئی دہشت گردوں کی جو مطلب نشو نما پانے کی وہ نرسری بن چکی ہے افغانستان اس وقت. اور کئی دہشت گرد, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کارروائیاں ہوئی, اور اس کو ہمیں اندازہ ہے الحمدللہ, ہمیں تو اپنی پاک فوج پر یقین ہے, اعتماد, اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کے جو منصوبہ ساز جو ہیں وہ کارروائی بھی بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اور بہت طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا کوئی بھی عمل بغیر فکر و نظریے کے نہیں ہوتا, باقاعدہ ٹارگٹس اہداف کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں ایسے ذہن بیٹھے ہوئے جو جب بھی کوئی کارروائی بھی کرتے ہیں یا جو فیصلہ بھی کرتے ہیں, تو ان کے فیصلے کے اندر استحکام پاکستان کا نظریہ شامل ہوتا ہے. بالکل ایسے کسی کو کسی پڑوسی سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. کیا ہمیں انڈیا سے لڑنے کا شوق تھا؟ ہمیں تو شوق نہیں تھا. ہمارے وزراء, ہمارے جو اداروں کے سربراہان, وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ آئے امن کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کرتے ہیں, تجارت کی بات کرتے ہیں. ملکوں کے اندر ہمارے ہاں غربت ہے, غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, بالکل تعلیم کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ایگریشن کا تو ہمارا درس ہے ہی نہیں. اسلام نے بھی ہمارا ایگریشن جو ہوا وہ جوابی ہوا, جوابی, بالکل ریٹیلیشن. دنیا نے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. جیسے خوارج کی بھی انہوں نے بات کی, اور یہ ہسٹوریکلی بھی ہم دیکھیں ایسا ہی ہے. یہ جو فساد فی الارض جو پھیلانے والے, ان کے لیے کیا حکم ہے, اسلام میں کیا حکم ہے, اور خوارج کا بھی جو ذکر کیا انہوں نے. دیکھیں جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. یہ قرآن میں الفتنۃ اشد من القتل, اور یہی وہ فتنہ ہے کہ جو پھیلایا جا رہا ہے. میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے تمام ریاستی اداروں کو اور افواج پاکستان کو کہ جو انہوں نے خوبصورت نام رکھا غضب للحق. غضب للحق, اس کا مطلب ہے کہ حق کے لیے غضبناک ہونا. میں آپ کو اس کی مثال دوں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب طور پہ بلایا اور گفتگو ہوئی, روایت کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے.
کہا اللہ میں نے نماز پڑھی تیرے لیے. کہا نماز تو جنت کے لیے پڑھی. کہا میں نے صدقہ بھی دیا ہے. کہا وہ تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دیا. کہا روزہ بھی رکھا ہے. کہا وہ جہنم سے ڈھال تھا. خاص میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ اللہ آپ ہی بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے جو خالص تیرے لیے ہو. فرمایا کہ کیا خالص فقط میرے لیے کسی سے محبت اور میرے لیے کسی پر غضب کیا؟ سبحان اللہ. صرف میری خاطر. تو جو خالص اللہ کے لیے حق کے لیے غضب جس میں آ جائے, اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت پسند نہیں. جو اللہ کے لیے محبت کرنا جانتا اور اللہ کے لیے غضب کرنا جانتا ہوں, جس کی ذاتی پسند ناپسند نہ ہو. تو ہم تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے سے 10 بڑے گنا بڑے دشمن کو ابھی دھول چٹا چکے ہیں. جنگ بدر سے وہ تو آغاز ہے. نہیں اب وہ تو میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو جو آپریشن بنیان مرصوص, تو سیسا پلائی ہوئی دیوار, تو وہ بھی بہت ہی مناسب نام تھا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار, اور رمضان المبارک میں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں شامل رہیں گی. چونکہ جی وہ جو بنیان المرصوص اس کا ذکر کرتے ہوئے جی بنیان المرصوص, حضرت حمزہ بھی بنیان المرصوص ہے, حضرت جعفر طیار بھی بنیان المرصوص ہے, حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی بنیان المرصوص ہے. اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے بدر میں مسلمان تھے اور 17 رمضان المبارک کو واقعہ پیش آیا, تو اسی طریقے سے یہ پھر جو ہے اب غضب للحق, اس لیے کہ ہم بلا وجہ کوئی کسی اور کے لیے کوئی ایگریشن نہیں چاہتے. اس نام کے اندر یہ پوشیدہ ہے کہ ہم نے حق کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہوا ہے, ہم نے کسی پر تجاوز کرتے ہوئے قدم نہیں اٹھایا ہوا, کیونکہ تجاوز کرنا تو اسلام میں جائز نہیں. یہ جو آپ نے سوسائڈ بامبنگ کا جو سوال پوچھا یہ بہت اچھا, میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں جو برین واش ہو کے آ رہا ہے حوروں کے لیے, پتہ نہیں اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے, اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہو نا, جیسے خوارج کے پیشانیوں پر ہوتا تھا, تو اسے دھوکے میں نہیں آنا. جو ظلم کرے کسی بھی انسان پر, مسلمان پر, میں کہتا ہوں کسی بھی انسان پر, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں, چاہے کتنے ہی سجدوں کے نشان لے کر آ جائے. ابن ملجم مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ, اور اس نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو جو ضربت لگائی, اور پھر تو آپ تصور کیجئے گا کہ کبھی کبھار ہم کسی کی ظاہری وضاحت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ظاہری کسی کے حلیے سے دھوکہ نہیں کھائیں. کبھی کبھی دیکھیں جب شیطان بھی آتا ہے نا بہکانے کے لیے, تو وہ پورے باطل کے ساتھ نہیں آتا, تھوڑا حق کی شکل بنا کے آتا ہے تاکہ کنفیوز ہو جائے انسان. اور اس لیے بعض لوگ ہو بھی جاتے ہیں کنفیوز کہ بھائی اب ہم کیا کریں, کیا فیصلہ کریں. تو آپ ایک بات دیکھ لیں, اگر کہیں پر ناحق کوئی تجاوز کر رہا ہے, جس کی سب سے بدترین مثال سوسائڈ بامبنگ ہے, وہ جو ایک بچہ نماز پڑھنے والا ہے کہیں پر کسی مسجد میں, وہ جو ایک بوڑھا ہے, وہ جو ایک مرد ہے, وہ جو ایک خاتون ہے, کوئی مریض ہوتا ہے کبھی, اس کا کیا قصور ہے کہ آپ ایک دھماکے سے 30, 40, 100 لوگوں کو ایک ساتھ شہید کرتے ہیں. جہاں کہیں یہ آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی رمق باقی ہی نہیں بچی نا. اس لیے کہ اسلام کی تو بنیاد یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, اللہ تو حکم دیتا ہے تمہیں عدل و احسان کا. ظلم جہاں پر آ جائے وہاں یزیدیت تو ہو سکتی ہے, وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اپنے میں تمام جو ہمارے معزز ہم وطن ہیں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو اپنے دلوں سے نکالیں. اس لیے کہ ایک ہوتی ہے وہ جنگ کہ جو ہمارے معزز, ہمارے محبوب جو جوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں سرحدوں پر. ایک جنگ ہے نیریٹو کی, وہ جو نیریٹو کی جنگ ہے اس میں ہمیں مضبوط رہنا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو جنگ ہے نا وہ نیریٹو کی, اگر آپ اس میں مضبوط نہ ہو سکے تو پھر آپ وہ ہمت نہیں کر پاتے. جی بالکل. تو اس میں جو نیریٹو ہے اس میں آپ کو بڑا سٹرونگ رہنا ہے کہ کہیں کنفیوژن نہیں لانے دینا اپنے دماغ میں. اور یہ جو بڑی کلیئرٹی ہے نا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. راما صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے, بہت سمجھدار کچھ بزرگ ہمارے, کہ میں نے کہا دیکھیں افغانستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگوں کو کوئی نیوز کا, خبروں کا پتہ چلے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں, کوئی ان میں اویئرنیس نہ آ جائے, شعور نہ آ جائے. تو میں نے بہت اچھے ہمارے انکل نے بات کی کہ نہیں بیٹا وہ پتہ کس سے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کو دین کا کوئی ایسا میسج نہ مل جائے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں تو بالکل غلط گمراہی دور ہونے کا امکان ہو, ہمیں تو غلط دین کی باتیں بتا رہے ہیں. ان کو دین سے
صحیح علماء کے بیان سے ڈر لگ رہا ہے کوئی آیت کا ترجمہ ایسا سامنے نہ آ جائے کہ کہیں اللہ ہم کیا کر بالکل رہے ایسے ہی، ہیں، صحیح ان کو دین سے دور رکھنے کے لیے انٹرنیٹ بند کر بالکل ایسے. مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں، جس سے علامہ صاحب نے کہا کہ 5th جنریشن وارفیئر نیریٹو کی جنگ، تو شریعت میں مجھے بتائیں کیا حکم ہے کہ اب ایگریشن ہمارے ملک پہ ہوا، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے شریعت کیا کے احکامات کیا ہیں کہ ایسی اسٹیٹ میں یعنی ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے عام لوگوں کے لیے جو بسنے والے رہنے والے لوگ ہیں، سٹیزنز؟ بالکل قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آپ نے جو ہے عوامی سطح پر اگر ہم بات کریں تو یہ اسلام کا اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک، اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے جو ہمارے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو جو ہے سپورٹ کریں نظریاتی اعتبار سے. علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ نظریاتی کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہیے گا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ جو سوسائڈ بامبر جو ہے نا، یہ تو ہے واصل جہنم، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے جو اپولوجیٹکس ہے نا، مصیبت یہ ہے جی تو اس پر وہ ہمارے اندر جو گھس بیٹھی ہے نا، وہ بھیڑی ہے کہ جو میں کہوں گا کھلے الفاظ میں کہ غداری کرتے ہیں اس وطن کے ساتھ کہ جس وطن میں رہتے ہیں، جو مادر وطن ہے. فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ان کو، جب آپ کہیں نہ کہیں آ کر ifs and buts لگا دیتے ہیں نا، کھل کے مذمت نہیں کرتے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہتے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جناب دیکھیے وہ اس لیے ہوا تھا، وہ اس لیے ہوا تھا، مگر یہ کہ ہونا چاہیے تھا. یہ جتنے اپولوجیٹکس جو ہے نا، یہ سب سے بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں فتنہ ہے. سوری میں نے آپ کو آپ نے بہت بالکل صحیح بات فرمائی ہے. بہرحال نظریاتی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جو ہمارے حالات عالمی سطح پر ہو، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، نظریاتی اعتبار سے ہو، ضروری ہے کہ ہم بالکل ایک وضاحت کے ساتھ، ایک نظریاتی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے نا، اور یہ ملک بھی کلمہ اسلام کے نام پر ہے، اور یہ کلمہ یہ بہت بڑی نعمت، ملک بہت بڑی نعمت، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں شخصیت پرستی سے باہر نکلنا چاہیے. لیکن واجب اور فرض ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ تاکید آپ کی طرف سے بالکل علماء کی طرف سے کہ میں نے آپ سے آیت جو پیش کی وہ حکم کے درجے میں ہے، حکم کے درجے میں لازم ماننا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک بہرحال ایک ماں کی طرح ایک طاقت ہے، اس کی اطاعت لازم ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بہت ضروری ہے، نظریاتی وضاحت کا ہونا بہت لازم. بہت شکریہ مفتی حامد محمود صاحب، آپ نے وقت دیا. اور علامہ کمیل مہدوی صاحب، آج ہم جہاد پر بات کر رہے تھے اور یہ حالیہ جو حالات حاضر ہیں، کرنٹ افیئرز، یہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، پیش رفت ہوئی تھی، جس پر ہمیں بات کرنا بہت ضروری تھا. چل رہی ہیں رمضان ٹرانسمیشنز، لیکن پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بالکل ایسے. یہ تو اب سلمان عالم اور ماسٹر سمیر اور ان کا گروپ جو ہے وہ نعت کے کچھ اشعار پیش کریں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی سلمان. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گڑی چمکا باغا جان، جے سوہانی گھڑی چمکا باغا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا باغا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے غارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غارضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور اس بار دیکھیں نا شہریار بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے مسائل ان کا حل، اور اس بار دیکھیں امپرومنٹ ہے، موبائل رکھ دیا ہے پہلے شہریار بھائی نے، ہوم منسٹری سے بات ہو چکی ہے نا. چلو السلام علیکم. تھوڑی شرارت کرتے ہیں آپ سے، لبرٹی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ شاد رکھے. اضحک اللہ سنک کا یہ دعا یاد رکھیں. نبی نے فرمایا جب نبی علیہ السلام کسی کو مسکراتا دیکھتے تھے نا تو یوں فرماتے اضحک اللہ سنک کا، اللہ تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے. اچھا میں آج آپ سے نا ایک دعا اور وظیفہ پوچھوں گی کہ میاں بیوی میں محبت، میاں بیوی میں گہری محبت. تھوڑی دیر میں پوچھوں گی، بس ابھی پلگ کیا نا اس کو، ہمارے تاکہ ساتھ سب کوئی لوگ ہے تیار ہو جائیں. آپ کو بھی ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے، میں بھی سننا چاہتی ہوں، میں بھی نوٹ کروں گی، آپ بھی سبھی سننا چاہتے ہیں. یہ بالکل میاں تو خاص طور پہ سننا چاہتے ہیں، ہم تو ہر وقت وہی ورد کرتے رہیں گے جی وظیفہ. کہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس میاں کو دیکھیں تو دل میں ٹھنڈک سی پڑ جائے، اسی طرح میاں جب بیگم کو دیکھیں تو بس ان کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے کہ بس ان کی مسکراہٹ کے منتظر ہوں. ایک ایسا نا کہ ضروری ہوتا ہے کہ ریبوٹنگ جو کہتے ہیں نا فیلنگ کی. اچھا کالرز آپ فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر فاطمہ ہمارے سکتے ساتھ ہیں. ہے، شہریار بھائی سے سوال فاطمہ ہمارے ساتھ ہے. کہاں سے ہے فاطمہ؟ فاطمہ کراچی سے. فاطمہ وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی فاطمہ کیا پوچھیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے، نادیہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں جاب کرتے ہیں اور میری سیلری زیادہ ہے. اچھا. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم گھر کی ساری چیزیں دیکھو، اور وہ مجھے اپنی کمائی کا 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ چرا لیا کریں پاکٹ سے. نہیں مطلب یہ بہت گھروں میں ہو رہا ہے شہریار بھائی کہ کیا وہ شوہر ان سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کے؟ نہیں مطلب وہ سارے خرچے یہ کریں. اچھا. جو صاحب ہیں وہ اپنے پیسے نہیں لگاتے، خاتون گھر چلا رہی ہیں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ورکنگ ہیں اور بیوی اگر جو بھی اپنی کمائی کر رہی ہے تو یاد رکھیے شریعت نے اس کی ساری آمدنی کا اس کو مکلف بنایا، اسی کو مالک بنایا ہے. شوہر اس کے پیسے مانگنے کا حقدار نہیں ہے، اس کی آمدنی میں سے 1 روپیہ بھی مانگنے کا حقدار نہیں ہے. البتہ اگر عورت اپنی خوشی سے دونوں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے.
یہ اس کی بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور شوہر کو چاہیے اس بات کو اپریشیٹ کرے اور اس کو سراہے۔ رہی بات یہ کہ خالی وہ یہ کہتا ہے کہ جی صرف تم ہی خرچہ کرتی رہو، تو وہ غلط کرتا ہے، غیر شرعی بات کرتا ہے، غیر شرعی تقاضا کرتا ہے۔ اسے اپنے اس تقاضے سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور بیوی سے، اب میں کہوں گا معافی مانگنی چاہیے، تو کہیں گے یار مولانا کیسے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا غلط رویہ ہے۔ ہمارے ہاں بیویوں سے اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، جبکہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بیوی دل کے قریب جو عورت جو ہے نا، وہ سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس کو سیدھا بھی نہیں کرو، اس کو دباؤ بھی نہیں۔ ہاں یہ پیسے ہاں پیار سے کریں، اور یہ جو رشتہ ہے نا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بھی آپ کو معلوم ہے کون سا ہے؟ آدم و حوا علیہ السلام کا۔ شریعت بھائی پھر بتائیں کہ اگر دونوں کماتے ہوں تو پھر فائنینسز کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ یہ تو اب دونوں اپنے طریقہ کیا؟ لیکن مرد کی اگر اتنی آمدنی نہیں ہے تو بیوی اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اگر مرد کہے نہیں جی تو ہی کر، تو وہ مانگنے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اگر کرتی ہے تو محبت کے سودے ہیں۔ عثمان نے ہمیں فیصل آباد سے جوائن کیا ہے۔ عثمان السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نیت بھی بناتی ہوں، لیکن پڑھ نہیں پاتی ہوں۔ اتنی دعا کرتی ہوں کہ میں مطلب پابند ہو جاؤں نماز پڑھنے میں، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ کیا کروں میں؟ مجھے کچھ بہت پیارا سوال، بہت پیارا سوال۔ یہ دیکھیں لبنہ بولا نا ان کا نام، یہ مثال کے طور پر میرا پسندیدہ کھانے کی کوئی چیز ہے، یہ میرے پسندیدہ کھانے کی چیز ہے، میں چاکلیٹ ہے سپوز، اب میں یہ کھانا چاہتا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اسے کھا لوں۔ ہم اس کے لیے تو نہیں کرتے اس طرح، ہم تو اٹھاتے ہیں ہپ کر کے، بسم اللہ بھی بعض دفعہ پڑھنا بھول جاتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ رویہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کھانے یا پسندیدہ چیز پہننے کے لیے، ہمیں جب کوئی چیز مانے نہیں ہے، روکتی نہیں ہے، تو نماز پڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو تو ثابت قدمی عطا فرما دین کے اوپر چلنے کے لیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، میرا دل دین پر ثابت کر دے، ثابت قدم کر دے۔ انشاءاللہ یہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ پریکٹیکیلٹی میں جا کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ if there is a will there is a way، اگر آپ کی کوشش ہوگی تو آپ کر سکو گے بیٹا، نہیں تو دعا ضرور مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا۔ بلکہ یہ سوچا کرو، کوئی یہ کہتا نا میں نماز نہیں پڑھتا، ارے تیری اوقات کیا تو نماز نہ پڑھے، یہ سوچ کہ اللہ نے تجھے اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیا۔ ایک اور بھائی لوٹ سے، لیکن مجھے اس بات کا جلدی ہوتا ہے کہ جیسے اگر دونوں کما رہے ہیں تو جیب خرچ دینا واجب ہے مرد کے اوپر بیوی کو، اور اگر بیوی پیسے نکال لے بغیر بتائے تو کیا اس پہ کوئی حکم لگتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے بھئی آپس کی بات، دیکھیں میوچل جیب خرچ تو پھر بھی لاگو رہے، بیوی کمائے یا نہ کمائے، جیب خرچ یا اس کا نان نفقہ تو مرد پہ واجب ہے۔ اور چرانے والی بات، اور چرانے والی کیا بات ہے جی؟ بیویاں اور جب آپ ایک دوسرے کا لباس ہو تو اسی لباس میں سے کچھ نکال لیا تو بتا کے کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، بتا کے کریں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بتا کے کریں۔ اور میاں کو ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اس کو چوری کرنا پڑے، وہ ہر وقت آئے کچھ کبھی یہ لو میری دل عزیز منقوفہ، یہ لیں، یہ آپ کا ہی تو سب کچھ ہے۔ شریف بھائی آپ جب کبھی بہت پیار آ رہا ہو بیگم پہ، بھابی کو آپ کیا کس نام سے مخاطب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح سے اظہار کرتے ہیں؟ میرا بہت پرانا ایک نام ہے، میں چنے ڈسکلوز کر دیتا ہوں، خانم کہتا ہوں میں۔ خانم، میں ایران گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ہر ایک خانم رابی دیں، خانم یعنی خواتین بھی بازاروں میں ہوتی تھیں، بھائی راستہ دے دیں خاتون، تو مجھے اتنا اچھا لگا، تو مجھے جب بہت بے تحاشا پیار آتا ہے بیگم پہ تو میں ان کو خانم ہی کہتا ہوں۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ کالر؟ امجد لاہور سے ہیں۔ جی امجد السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا امجد؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور مولوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ نازیہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ جی سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیگم جو ہے وہ بلا وجہ مجھ پہ پابندیاں لگاتی رہتی ہے نا۔ پابندیاں لگاتی رہتی ہیں؟ کس قسم کی پابندیاں؟ جیسے کہ میں نے بولا کل میں دوستوں میں جانا تھا تو اس نے دوستوں میں جانے نہیں دیا مجھے نا۔ صحیح کیا،
چاہتی ہوں گی کہ آپ ان تراویحوں کا میں وقت ہوگا نا جائیں. بھائی. باقی پھر میں نے بیچ میں بھی میں اپنی بیگم سے بولا کہ مجھے نا جماعت کے ساتھ کہیں جانا تھا, 3 دن کا سہروزہ لگانے جا رہا تھا, تو میری بیگم نے اس سے مجھے منع کر دیا کہ نہیں تم پتہ نہیں کیا کرتے پھر تم مجھ سے جھوٹ بول لو. اب مجھے مولوی صاحب آپ مجھے اس بات کا حل بتا دیں, میں کروں کیا بھائی؟ دیکھو آپ سارے سوالوں کا جواب بیٹا خود ہی دیتے جا رہے ہو. نمبر 1 انہوں نے اپنی بیگم کا اعتماد کھو دیا ہوا ہے, یقیناً جھوٹ بولا ہوگا. میں بدگمانی نہیں کرتا, اللہ تم محفوظ رکھے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کوئی بات کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو, اسی لیے اب آپ کی بیگم آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2, آپ جا رہے ہو 6 روزے میں یا 3 روزے میں اور گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو, ان کی اجازت کے بغیر جا رہے ہو. دیکھو گھر والوں کی کفالت کرنا فرض ہے, وہ 6 روزے وغیرہ جانے پر یہ ایک مستحب عمل ہے. میں منع نہیں کر رہا آپ کو, کوئی یہ نہ ہو کہ وہ کہے یہ مولوی صاحب. لیکن تیسری بات, دوستوں میں جانے, آپ نے اپنی ٹائمنگ ڈیویژن کیسی کی ہوئی ہے. اب اگر ہر وقت آپ اس کو ٹائم دیتے ہو گھر پہ, بیوی کو نہیں دیتے, تو اب اگر آپ دوستوں میں بھی جاؤ گے تو بیوی تو بولے گی نا, بھائی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہو, ہمیں اگنور کر رہے ہو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتا ہے. زمین اور آسمان کا سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے. تو برائے مہربانی یہ بیوی کے ساتھ تو محبت اور شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے. بیویاں آپ کی کتنی کرتی ہیں یار, سوچو تو صحیح. کبھی دھوبن وہ, باورچن وہ, گھر کا سامان سارا دیکھنے والی وہ, شوہروں کا موڈ کا خیال کرنے والی وہ, آپ کے کپڑوں کا خیال ایک ہوتا ہے بیویوں کے اندر. چلو بھائی, ہر بیوی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شک ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شک پیدا کون کرتا ہے؟ پیدا نہ بھی ہو, میں ان کیس اگر چلے پیدا نہ بھی ہو, تھوڑا تو وہ تو پوزیسیونیس ہے, وہ محبت ہے. محبت ہے. مرد شک کرتا ہے جب, وہ کیا پھر, اور دوسرا ہی کہ جب اگر جس دن شک یا پوزیسیو ختم ہو جائے گی نا, محبت بھی ختم ہو گئی. اچھا ایک اور بات بتائیں شہریار بھائی, مجھے بات بتائیں, مرد یا شوہر چاہتا ہے کہ جو بیوی ہے کھانا بنائے میری ماں کی طرح, کپڑے استری ہو میری ماں جیسے استری کرتی تھی, گھر کی صفائی ہو جیسے میری ماں کرتی تھی, ٹھیک ہے نا, ہر چیز میری ماں جیسی, تو ڈانٹے نا ماں جیسے. امی والا ٹیسٹ نہیں آیا, یہ خاص جملہ ہے, امی والا ٹیسٹ نہیں آیا. پوری امی کی طرح ہو تو اگر وہ ڈانٹ دیتی ہے تو پھر نہیں کیوٹ لگتی, پھر نہیں پیار آتا آپ کو. میری امی بھی ایسے ڈانٹتی تھی. ویسے ایک بات بتاؤں آن اے لائٹر موڈ, کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کبھی خدا نہ ہوتا ہے نا یار, میں تو غصے میں تھا اس لیے بیوی کو طلاق دے دی, تو میں کہتا ہوں کہ یار کون سا ایسا شخص ہے جو کہتا ہے یار ہاں بیوی آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تمہیں 3 طلاق. ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا نا. جب پیار آتا ہے بیویوں پر اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور وظیفہ بتا دیں ساتھ میں, وہی محبت کا میاں بیوی میں محبت ہو جائے اور قریب آ جائیں دوسرے کے, اور سکون ملے دوسرے کو. یا مقلب القلوبی قلب قلبہا الیہ, یہ مرد پڑھے گا. اے دلوں کو پھرنے والے, یہ میری بیوی قلبہا, اس میں مؤنث کا صیغہ لگے, قلبہا الیہ, اس کا دل, میری بیوی کا دل میری طرف کر دے. اور بیوی کہے گی یا مقلب القلوبی قلب قلبہ الیہ, اے دلوں کو پھرنے والے میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے. قلبہا شوہر پڑھے گا, قلبہ بیوی پڑے گی. انشاءاللہ یہ پڑھو گے تو بڑی محبتیں پیدا ہوگی. شیئر کریں کلپ جو شیئر کرنے والی ہے, یہ یاد رکھنا وظیفہ. تحفہ بھی دونا تہادو تحبو, کبھی پھول لے آؤ چپ کر کے, جوائنٹ فیملی میں رہے تو چھپا کے لے آؤ, کبھی برگر لے آؤ, کبھی رول لے آؤ, بیوی کو خوش تو کرو. دیکھو بیوی کتنا آپ کا گھر گلو گلزار کر دے گی. یہ مردوں میں بڑی برائی ہے, خامی ہے یار. کبھی اس کے آئے ہوئے پارسل کے پیسے دے دو, ایک پارسل آیا تھا میں نے دے دیا پیسے. پارسل آتے بھی تو ہیوی ہے, کوئی بات نہیں, اتنے مہنگے بھی نہیں. 20,000 کے پارسل آتے ہیں, کہاں سے لائے گا. غریبوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پارسل. بہت شکریہ جناب بھائی, آپ نے وقت دیا, اور کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کے مسائل کا حل. ایک بریک ہم نے لینا ہے جانا رمضان میں, بریک کے بعد ایک فیمس سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہوں گی, اور بہت ہی جانا مانا نام, بہت ہی تقریری مقابلہ بھی ہوگا, بیت بازی بھی ہوگی, اور نازیہ کا کچن بھی, نازیہ کچن بھی ہوگا. اور یہ دیکھیں فریم اوپن ہوا ہے تو آپ کو نظر آگیا کچن میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہیں, اتنے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں جمال شاہ آئے ہیں. بہت خوشی ہوئی, کمال ایکٹر, رائٹر, لیجنڈ پاکستان ٹی وی, استاد, درس و تدریس سے تعلق. ہمارے ہاں ایک ریفرنس ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے, وہ ہمارے فلم سٹار تھے لاہور انڈسٹری کے, رنگیلا. جی جی, وہ سب کچھ کیا کرتے تھے. نہیں وہ آپ نے, یہ تو خیر اصل میں بلیو نہیں کرتا ہوں اسپیشلائزیشن میں. جی, چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں. نہیں, اور ہم تو اسپیشلائزیشن کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اسپیشلائز کر سکیں صحیح معنوں میں. اور وہ بات ہے نا کہ ہماری جو میموریز ہیں اس میں جو ہم نے آپ کے ڈراماز اور جو کام دیکھ لیا ہے, مطلب آپ تو ہمارے لیے always have been a heart throb and always will be. تو
تو آپ بتائیں رمضان کیسا گزرا ہے؟ ماشاءاللہ کراچی آپ آئے. رمضان مجھے خاص آمنہ طور پہ کیسی ہیں؟ پسند ہے جی. اس لیے کہ رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بیغم ہو جاتے ہیں. بیگم؟ ہاں جی. ایک تو بیگم بھی ہوتی ہے ادروائز آپ کو دن میں کھانا بھی پڑتا ہے, چائے بھی پینی پڑتی ہے, اور کام کا جو ہے وہ حرج ہوتا ہے. اچھا. کنٹینیوٹی میں آپ کام نہیں کر سکتے. روزوں میں زیادہ فعال ہو جاتا ہوں, زیادہ کام کر سکتا ہوں. تو وہی بات ہے کہ کھانا جینے کے لیے. اچھا مجھے بتائیں آمنہ کیسی کھانے کے لیے نہیں ہیں؟ جینا. بچیاں آمنہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, بچے بھی ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. بیٹی جو ہے میری ہماری وہ NCA میں ہے اس وقت, ماشاءاللہ جوائن کیا اس سال, آرکیٹیکٹ بننا چاہتی ہے. بیٹا A لیولز کر رہا ہے. وہ جو چھوٹی ہے وہ گریڈ 4 میں ہے. ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ میری مصروفیات تو وہی جو شروع سے رہی ہیں, ڈرامہ پینٹ کرنا, ڈرامہ کوئی اور ہو رہا ہے ابھی؟ ڈرامہ نہیں نادیہ, میں فلم کر رہا ہوں. کیا بات؟ کون سی والی فلم؟ یہ جو اب جنگ گزری, جو ہم نے انپریسیڈنٹڈ وکٹری جو پاکستان کو ملی تھی انڈیا کے اگینسٹ, اس کے بارے میں ہے فلم. ماشاءاللہ. یہ کون بنا رہا ہے فلم؟ یہ فلم اصل میں تو انیشیٹ ہالی ووڈ سے ہوگی. وہاں کے لوگ ہیں, ٹرکش ہیں, چائنیز ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل پروجیکٹ؟ انٹرنیشنل ہے جی, بالکل. یہ جو ہم نے 7 طیارے گرائے اور یہ سارا جی اب تو 11 ہو گئے نا. ٹرمپ صاحب روز ایک بناتے رہتے ہیں. نہیں بالکل. اچھا یہ تو بہت زبردست پروجیکٹ. اصل میں یہ اتنی زبردست وکٹری ہے انکریڈیبل کہ ہماری زندگی میں تو مثال کوئی نہیں تھی. پاکستان نے آج تک ایسی فتح حاصل نہیں کی, اور پھر جس انداز سے حاصل کی ہے مختصر وقت, دیٹ از امیزنگ. خاص طور پہ جو ایئر فورس نے رول پلے کیا, بے شک بے شک کمال ہے. اور اس میں نیٹ فلکس انوالوڈ ہے یا یہ تھیٹرز میں ریلیز ہوگی؟ نیٹ فلکس کو تو ہم بعد میں دیں گے. اچھا. فی الحال جب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی, ہدف یہ ہے کہ جنوری 2027 میں ہم ریلیز کریں آل اوور دا ورلڈ. جی ہاں, تھیٹریکل راؤنڈ جب وہ لے لے. مطلب اور اس میں کاسٹ میں کون ہے؟ پاکستان سے کون ہے؟ پاکستان کے تقریباً جتنے بھی نامی گرامی لوگ ہیں ان سب کو ہم کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہالی ووڈ سے کچھ لوگ ہوں گے, کچھ چائنیز ہوں گے, کچھ ٹرکش ہوں گے. کرو زیادہ تر امریکن ہے, سنیماٹوگرافر, اسکرین پلے رائٹر, ڈائریکٹر. پروڈکشن کس کی جو ہے؟ میں ان کے ساتھ ہوں. ساتھیاں مطلب اسکرپٹ جو ہے وہ میں نے لکھا ہے. اسکرپٹ ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا بریک میں آپ کو 2 آڈیشن دیں گے لوگ, دیکھیے گا کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اسکرپٹ میں ان کو بھیج دوں گا. وہ اسکرین پلے رائٹر جو ہے ان کے, وہ پھر اسکرین مجھے پلے انڈیا کو گولا مار رہے ہیں نا, وہ مجھے رول دے دیں بس. یہ جو ہے نا وہ فائر, بس انڈیا پہ میزائل مارے نا, بس وہ مجھے اتنا سا پارٹ دے دیں, میں ہو جاؤں, میں خوش ہوں. گولا بننا چاہتی میں گولا بھی بن جاؤں گی, مجھے میزائل بھی بنا دیں, میں جا کے وہاں پھٹ جاؤں. جوان بھائی دیکھیں نا کہ ابھی وہ جو شکست ہے ضرور, اس کے بعد پروگریس کے ذریعے وہ ابھی بھی جی جی یہ تو بہت زبردست ایکٹر ہے. کردار کی بات, رول کی بات, زبردست ایکٹر ہیں, بہت کیپیبل. بٹ یہ دیکھیں نا, یہ جو تھیم, یہ سبجیکٹ, اینڈ دس از ویری کلوز ٹو ایوری ونز ہارٹ. لیکن جس طرح ہم لوگوں کو نیوز اس وقت شو کر رہی تھی, وہ سبھی جانتے ہیں جتنے جذباتی تھی, تو اٹ ول بی این آنر. اور دوسرا یہ کہ بہت مجھے خوشی ہے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ بس دعا کریں کہ اچھے انداز سے ہو جائے, کوالٹی بنے گی, اور کیا انڈیا کی میڈیا کو آگ لگے گی. مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ وکٹری جو ہے یہ سیلیبریٹ کی جائے, جو بڑی زبردست وکٹری, اور پھر پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. بہت ضروری. یہ ظاہر ہے آل اوور دا ورلڈ ریلیز ہوگی, اور انگریزی میں بھی ہوگی اور اردو میں بھی. ممکن ہے کہ ڈب عربک میں بھی ہو, بنگلہ میں بھی ہو, اور زبانوں میں بھی ہو. اور یہ ضروری ہے نیریٹو دینا. 5th جنریشن وارفیئر کی ہم سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. ہاں جی, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ بھائی حقائق کیا ہے. اتفاق سے نیریٹو ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کسی ایگزیجریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ آپ کو پروپیگنڈا کی ضرورت ہے. اسٹریٹ اگر ہم کر سکیں جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے. جب انٹرنیشنل میڈیا ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا اور اوتھینٹک ہو جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی کہانی خود نہیں بنائی. یہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا ہے, پاکستان کا امپرنٹ نہ ہونا. ایگزیکٹلی. ٹرمپ نے اسٹیمپ کر دیا. اصل میں ایسا ہے کہ پاکستان چاہے جتنی بھی آبجیکٹو پروڈکشن کر لے, اس پہ اعتراض ہوگا کہ نہیں یہ تو ایگزیجریٹ کیا ہے ایسے. تو اچھا جمال بھائی, ایک میں نے آپ سے اور سوال کرنا تھا. ابھی آج کل آپ کو پتا ہے بہت نیوز میں, میں ہاں جی, کس حوالے سے, یہ جو ابھی ندا کے شو ہوا سحری اچھا, ہاں وہ, اچھا
ایک فریال کے ساتھ تھے آپ, فریال جی کے ساتھ, میں تو دیکھ کے ایک دم آئی واز اسٹنڈ, کیونکہ میرے ٹائم کا بہت ہی کمال کپل, اور میں آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کے میں سمجھی شاید صرف وہ ہوں گی, آپ کا ذکر ہو رہا ہے, پھر دیکھا کہ آپ دونوں اس میں سوشل میڈیا پہ, میں بہت شوق سے دیکھا کیونکہ میں دونوں کی بہت فین ہوں. مجھے وہ انہوں نے دعوت دی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ہے. میں ٹھیک ہے, آپ کو بعد میں ہمارا آمنا سامنا مطلب جب طے ہوا سارا تو پھر اس کے بعد, کیونکہ بات وہی تھی کہ کبھی نہیں دیکھا کہ دو ایکس ہوں کسی شو پہ ساتھ موجود, ہوا اور آلریڈی میرڈ ٹو سم ون ایلس ناؤ, تو اس میں آمنہ جی کا, ان کے ہسبینڈ کا, ان کے لیے یہ انکمفرٹیبل تو نہیں ہو گیا؟ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ شو بہت آکورڈ تھا, یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا. ہم ایسی فیلڈ سے ہیں کہ انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, وہ بالکل صحیح, ملنا ملانا ہوتا رہتا ہے, تو اور میڈیا کو تجسس بھی بہت رہتا ہے کہ یہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں, ان سے بھی ضرور کیے جاتے ہوں گے, تو میں نے کہا یہ ونس فار آل اس کو ختم کریں نا جو سوالات ہیں, اور یہ کوئی اس میں معیوب چیز نہیں ہے. تو یہ آپ کی یعنی ایسا تھا کہ آپ سے پہلے جیسے ہوتا ہے کہ آف کیمرہ بھی کبھی آپ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کمفرٹیبل ہے تو بات کی جائے, ایسا تھا یا پھر نہیں؟ میں انکمفرٹیبل کیوں ہوں, مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. جی اچھا, کہیں آمنہ کو برا لگا یا ان کے ہسبینڈ کو برا لگا؟ تو مجھ سے بہت زیادہ میچور ہے آمنہ. دراصل ایک ایسی روح ہے کہ وہ مجھے پال رہی ہے, گھر کو بھی پال رہی ہے, بچوں کو بھی پال رہی ہے, اور عمر قدر کو بھی وہ دیکھ رہی ہے, تو آمنہ از بیانڈ دیٹ. صحیح. تو سوشل میڈیا پہ جن کو آکورڈ لگا یا کچھ نے تو بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائیں, تو سوشل میڈیا پہ بالکل ہے, میں کہ اتنا لوگ کیوں اتنا پریشان ہو گئے, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو حیرت ہے کہ یہ کیسے, اور یہ کہ یہ اچھا کچھ تو یہ بھی کہ جی ایتھیکل ہی نہیں ہے, ان کو ایسے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے when they are not married to each other and different partners ہیں, اور اس دور کی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی, آپ کو پتا ہے گھنٹوں, تو صحیح ہے. نہیں ہے تو خیر, ہاں سوشل میڈیا کا تو کام ہے, کچھ لوگ ظاہر تعریف کرتے ہیں, کچھ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تو سوشل میڈیا چلتا رہتا ہے. جی ہاں, اور اس کو اب ٹالریٹ کرنے کا فن بھی آپ لوگوں کو آ گیا ہے. لوگوں کا جو وہ انتھوزیازم تھا وہ ختم ہو گیا, تو دیٹس گڈ. بالکل ایسی, لیکن ویری میں کہتی ہوں واقعی میچور بوتھ آف یو اینڈ آپ کے جو اسپاؤسز ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہینڈل کیا اس چیز کو. باقی میں تو صحیح بات ہے, میں تو اتنے انٹرسٹ سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی باتیں آکورڈ تو ہوتا ہے بالکل, لیکن یہ کہ شکر ہے جو بھی تھا اپنے وقت پہ ٹھیک تھا, اور پھر جب ختم ہوا وہ بھی اچھے طریقے سے ہوا. دیٹس اٹ. زوال مجھے بتائیں, کچن کبھی کھانے پکا, اس کو چینج کرتے ہیں ٹاپک کو, نہیں بالکل, کھانے پکانے کا شوق کبھی ہوا کچھ کہ بھائی مجھے کبھی بھی نہیں, صرف مجبوراً جب میں لندن میں پڑھ رہا تھا تو ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے مجبوراً دوستوں کے لیے, اپنے لیے, اور اس کے بعد جب مجھے ذرا کانفیڈنس آیا تو میں نے دوستوں کو بھی بلانا شروع کیا, اور تھوڑا سا کھانا بنا کے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور کیا بناتے ہیں؟ اصل میں لندن میں ساری چیزیں تیار ہی ہوتی ہیں. مثلا اسپینچ مجھے بہت پسند ہے, وہ کیوبز ملتے تھے, لا کے میں وہ ڈال لیتا تھا کچھ چیزیں اس پہ, اور قیمہ مجھے پسند ہے, تو وہ ریسیپی مل گئی تھی اور آسان تھا. کیا بات ہے. تو لاسٹ کچن میں کب گئے؟ باہر سلسلہ ایسا ہے کہ میں لندن میں جب تھا تو صرف فش اینڈ چپس ہی کھا سکتا تھا, اور باقی چیزیں مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہوتا تھا, تو یہ زیادہ بہتر حل تھا کہ آپ کو. کیا بات ہے. بس ٹھیک ہے, آج بھی انشاءاللہ افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں گے. میں ذرا جا کے نا کچن کا دیکھ لوں سیٹ اپ صحیح ہے. جمال شاہ آئے ہیں بھائی, کہ نارمل تو نہیں, نازیہ وی آئی پی گیسٹ, جمال بھائی کو وی آئی پی افطاری. ہاں پہلے میں وہاں ریڈی کر دوں نا انتظام سارا, میرے لیے بہت قابل احترام وی آئی پی ہماری پرسنالٹی ہے. واقعی نازیہ خیال رکھنا, بالکل آپ فکر نہ کریں, بہت اچھی. میں جمال بھائی مرچیں کام کوئی خاص آپ کا کھانے میں الرجیز احتیاط تو بتا دیں. نہیں, مجھے تو زیادہ اسپائسی کھانا پسند ہے. زیادہ اسپائسی, ادرک لہسن اوکے ہے, دھنیا نو الرجی. اچھا, مرچیں زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. کھٹے کا مسئلہ تو نہیں, بہت زیادہ نہ ہو. نہیں, میں آج جو بنا رہی ہوں نارمل اسپائس ہے بس. اور نٹس وغیرہ تو نہیں ڈال رہی؟ پوچھیں نہیں, کچھ نٹس نہیں, کوئی چیز بھی. اتنی سادی اور اچھی ریسیپی ہے نا کہ گھر پہ کوئی بھی کسی کو مشکل ہو نا
تو جمال سر اگر کوئی مشکل ہو کبھی تو یہ آپ ایزیلی خود بھی بنا سکتے ہیں. کیا ہے چکن تو مجھے نظر آ رہی ہے. جی جی, تو آج جو میں ریسیپی بنانے والی ہوں وہ 2 ریسیپیز ہیں. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جو رمضان کا جب نام آتا ہے, رمضان کے لیے افطاری کا نام آتا ہے, تو ایک جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کہ بس یہ جھٹپٹ بن جائے گا, اور وہ ہے سیبروسو. بس وہ آپ کو کوئی بھی ریسیپی اس پہ چاہیے ہو, ونگز ہوں آپ کے, اگر آپ نے اس میں کباب ہیں, آپ میں نگٹس ہیں, آپ ایزیلی جو ہے نا یہ آپ ریسیپی بنا سکتے ہیں. یہ اذان کو ان کے لے کے آیا نگٹس, وہ بالکل سے سعودیہ والا برانڈ نہیں ویسے ایگزیکٹلی, اور اچھی ہے ان کی کوالٹی, بہت اچھی ہے. سو اٹ آل ڈپینڈس, کوالٹی آپ کے ڈفرنٹ برانڈس ہوتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی آئی ریئلی لو اٹ. ایون جو ہے ہم نے پہلے بھی ان کے بہت ساری بھی ریسیپیز بنائی ہیں اور بہت مزہ آیا. وہ کچوڑیاں تھی نا, وہ بھی بہت مزے کی تھی. سموسے تو چکن اسٹرپ اگین. اچھا, کبھی میں بناؤں گی چکن اسٹرپس کا ڈفرنٹ ریسیپی بھی بنا کے دکھاؤں گی. خالی آپ چکن اسٹرپ بھی, اس کے علاوہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا جی, تو یہ جو ہے یہ ہم بنا رہے ہیں چکن ونگز ود گارلک ساس, اور یہ گارلک بٹر ساس جو ہے بہت مزے کی. گارلک میو ٹائپ نہیں, اٹ ول جسٹ بٹر اینڈ گارلک. اس کے اندر ہم سوتے کر کے, پارسلے ڈلتا ہے اس میں لیکن پارسلے اویلیبل نہیں تھا آج, تو ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر لیں گے, اور یہ ساس بہت مزے کی ہوتی ہے. اچھا, جو میں بتا رہی ہوں ونگز کا جو خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ونگز میں ہم نے صرف اس کو میرینیٹ کیا ہے کالی مرچ نمک سے, لیکن اس کو جو بنانے کا طریقہ, جو اس کو کرسپی بنانے کا, اس میں صرف میدا یوز ہوا ہے. میدا اور تھوڑا سا پانی, آپ نے ہلکا سا پانی اس میں لگانا ہے چکن کے ونگز کے اوپر, پھر میدے سے اس کو جو ہے نا آپ نے مکس کر دینا ہے, تو اس کی یہ والی شیپ آ جائے گی. اچھا, تو ہم ایسا کرتے ہیں. میں نے ایک اور بھی وہ دیکھا ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا ہے بیگ ہوتا ہے پلاسٹک کا, اس میں ڈال کے کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھی کوٹنگ ہو جاتی ہے. نہیں, یہ کوٹنگ والی نہیں, یہ ہاتھ سے میں آپ کو ایک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے ایگزیکٹلی اس کا جو شکل آتی ہے وہ پھر کس طرح سے آتی ہے. میں ایک سیریز دیکھ رہی تھی, اس میں 1940s 50s کی انگلش فیملیز دکھائی تھی, جب اس زمانے میں وہ ان کے افریقن سلیوز ہوتے تھے اور عورتیں بہت ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتی تھی کہ جی گھر میں کھانا بنانا ہے. تو اس وقت ان کے سگڑ پن کا پتہ چلتا تھا. وہ گوری بیوی جو فرائیڈ چکن اچھی بنائے, اس کا مقابلہ ہوتا تھا کہ فرائیڈ چکن جو ایکسپورٹ ہو اس میں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایکسپرٹ بن جائیں گے. اچھا, یہ دیکھیں اس میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب اس کو میدا لگایا نا, اب اس کو اس طرح کر کے اس کو اسکویز بھی کرنا ہے چکن کو. جب آپ ایسے کریں گے نا تو یہ پھر اس کی شیپ یوں آئے گی. لیکن میں جب بھی یہ ڈائریکٹ فرائی ہوتی ہے نا نازیہ, اس میں خون رہ جاتا ہے, کچی ہوتی ہے ہمیشہ ہڈی کے پاس ہے. پیاز بھائی سے تو آج تک نہ بنی. اور اچھا ہاں, ایک اور اس کی خاص بات بتاؤں کہ اس میں کٹس آپ نے ڈیپ کٹس لگانے ہیں. جب آپ نے کٹس لگائے نا تو اس کے ڈیپ کٹس ہوں گے تاکہ یہ اچھا اندر تک فرائی ہو. تو آج آپ یہ دیکھ بھی لیجئے گا کہ کس طرح بنے گی. تو سب سے پہلے تو ہم ڈیٹول سے ہاتھ جو ہے وہ واش کریں گے, کیونکہ کام کرنے سے پہلے جو ہے بات ہے. تو آپ کو چکن پسند ہے جمال بھائی؟ چکن یا ریڈ میٹ پسند کرتے ہیں, کس طرح؟ بیف مجھے پسند ہے, میں مٹن نہیں کھا سکتا. اچھا, فش کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت مشکل ہے مجھے, ویسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی سی فوڈ ہمیں نہیں پسند, لوگ پران کیسے کھا لیتے ہیں, فش میں سے اسمیل آتی ہے. آپ کو اچھی, مجھے آئی لو فش تو مجھے پسند ہے. مٹن سے اسمیل آتی ہے کچھ لوگوں کو, مٹن سے وہ اسمیل کی وجہ سے میں نہیں کھا سکتا ہوں. ہاں جی, نازیہ ہاتھ دھو رہی ہیں. سب سے پہلے ڈیٹول سے ہاتھ دھوئیں گے کیونکہ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, ہم نے بیمار نہیں ہونا. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہائیجین کا خیال رکھیں تاکہ آپ بیمار بالکل بھی نہیں ہو. جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا وہ ڈاکٹروں سے دور رہے گا. ڈاکٹر سے دور رہنا ہے جی بالکل, بس جی بالکل. پھر آپ نے ڈیٹول سے ہاتھ ضرور دھوئیں. اچھا جی, سب سے پہلے ہم جو ہے سیبروسو کی تیاری کر لیتے ہیں, اور ہم نے آئل ایڈ کیا. سارا دن جو ہے نا گیس نہیں ہوتی, یہ ایک نئی میں نے ٹائمنگز دیکھی ہیں. اب جو جہاں بزرگ ہیں جن کے لیے کھانا بننا ہے, کچھ بننا ہے, کوئی پورا دن گیس نہیں ہے. یہ 1 گھنٹہ تو چھوڑ دو کہ کچھ بنانا ان لوگوں کے لیے جو نہیں روزہ رکھ رہے ہیں یا جو صبح ہی صرف کوکنگ کر سکتے ہیں. کمال ہے ویسے, کیوں نہیں؟ اچھا, ایک یا بچوں کے لیے کچھ بنانا ہو, کیسے بنائیں؟ آپ کو پتا ہمارے گھر پہ تو گیس لگی ہی نہیں ہے, نیا گھر کا, اور اس میں گیس ہے ہی نہیں بس. اچھا, یہ تو سلنڈرز ہے, بس آپ گیس تو بھول ہی جائے کیونکہ ہاں بالکل وقت میں سلنڈر سے کام کریں. یہاں پر ہم کیا ظہیر میں کہتا ہوں گیس بھول جائیں, بس آہستہ آہستہ آپ سلنڈر پہ شفٹ کر جائیں, کیونکہ اب سلنڈر ہم نے تو مجھے سلنڈر سے ڈر لگتا ہے, میں تو بجلی کا چولہا. نہیں, آج کل کے فائبر کے آ رہے ہیں, کیا اس میں ڈر نہیں ہوتا, جو فائبر والے وہ نہیں پھٹے گا. نہیں, وہ نہیں پھٹتا, وہ اپنے اندر خود ہی, اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو خود ہی
सही बात, खुद ही अपने आबादी भी इतनी ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा फैल गई है पब्लिक। ऑयल के लिए हमेशा हम कहते हैं जब आप फ्राई करें या आपको खाना पका रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अच्छी क्वालिटी का। बच्चों के लिए बनाया तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, तो आपने डालडा का ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, ये इस्तेमाल करना है। और मैं विंग्स की फ्राई करने के लिए मैं डालडा का कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो हमें ज़रा ज़्यादा ऑयल चाहिए, इसको हम ज़रा ज़्यादा ऑयल जो है यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पहले से ही आपने पैन को जो है ना गर्म कर लेना ताकि ये अच्छी जगह से फ्राई हो जाए। अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ ये भी कि प्लीज़ अपने पैन्स को बिल्कुल पानी से जो है ना साफ करें, पानी ना कर उस पे लगाओ ताकि फ्राइंग के वक्त उड़े नहीं। नादिया नहीं उड़ेगा, तुम पीछे थोड़ा सा घबराती हूँ वैसे, ये ना छींटे मीटे हैं। अरे मेरे इतने जले हुए यहाँ निशान है ना कि जिसने कुकिंग की हुई है उसके हाथ ना जले हो, कैसे हो सकता है। थोड़ा सा ये जो है ना, और थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो गर्म हो जाए। मैं तो एक बार केक भी बेक कर रही थी तो वो थोड़ा सा धमाका हुआ ना, आगे वाले बाल जल गए स्कूल के दिनों में। अच्छा, इसके लिए एहतियात इंसान जो है ना वो कैसे करे? बस ये होता है कि ओवन्स वगैरह भी एडवांस नहीं थे, पता है, बैक इन द 90s में बात कर रही हूँ, तो अब तो काफी सेफ चीजें। नादिया बीन दैट डन दैट कर चुकी है, बहुत पका। और इतने अच्छा, और जितना मुझे टोस्टर से करंट लगा है ना, जमाल भाई, पहले मैं कितने अब माशाल्लाह चीजों से करंट नहीं लगता, मुझे बहुत करंट लगता था बचपन में। टोस्टर से तो मैं चिपकी नहीं हूँ ना बाकायदा 2-3 दफा अपनी। अब शुक्र है, अब जरा स्त्री से भी जले में। आपको बताएं जमाल भाई, कोई ऐसे बचपन की ऐसे कोई हादसा मसला, कभी कोई चोट लगी हो, कुछ काम करते हुए गिर गए हो साइकिल से, या कुछ, कभी ना बचपन की बातें करते हैं। बचपन में मैं अक्सर खेलते खेलते कोई बेहोश हो जाता था कई बार मुझे, जी हाँ, पता नहीं क्या वजह थी। फिर मुझे उठा के घर लाते थे, मुझे आज तक पता नहीं चला कि क्यों। खड़े खड़े कोई फिर चेकअप भी नहीं कराया आपके पेरेंट्स ने? नहीं, कोई चेकअप नहीं करवाया, बस खड़े हुए बैठे हुए कभी भी? शायद मैं वीक हूँ उस वक्त। हाँ, ये भी कोई आयरन की कमी वगैरह। फिर कब किस एज में ठीक हुआ ये? मुझे मेरा ख्याल है कि मैं कोई 11-12 साल का होऊंगा तब ये हुआ था, एक ही तसलसल से, उसके बाद नहीं हुआ। माशाल्लाह, जो भी कमजोरी थी ठीक हो गई भाई, जो आयरन की कमी थी ठीक, कुछ होता है वैसे। और ये फाइन आर्ट्स की तरफ क्या कब गए, यानी कि टीनेजर्स? फाइन आर्ट्स की तरफ तो मैं बचपन से ही मायल था, बहुत ही ड्राइंग मैंने बहुत ही कम उम्र में शुरू की, मैं बहुत ही छोटा था। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी ड्राइंग जो थी वो शुरू से ऐसी थी कि मैं रिजेम्बलेंसेस ले आता था, वो बच्चों जैसे स्क्रिबलिंग नहीं करता था। तो स्ट्रोक्स कैसे लगते हो आपको, कुछ था नहीं, मतलब मैं लाइकनेसेस मेरे लिए लाना आसान था। अच्छा, पोर्ट्रेट्स की बात, पोर्ट्रेट्स या कोई चीज़ बना ली, सामने कोई चीज़ पड़ी वो मैं बना लेता था, जिसकी वजह से फिर मैं बचपन में ही खासा मशहूर हुआ कि इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। किस लोगों को बिठा दिया जाता था मेरे सामने कि फलाने की बनाए, फलाने की। माशाल्लाह। स्कूल गोइंग एज से पहले, और मुझे स्कूल का बड़ा शौक था, मैं बड़े भाइयों के साथ चला जाता था। मैं मेरा ख्याल 3 साल का होऊंगा या 4 साल का होऊंगा, तो वो ले जाते थे और उनके टीचर्स मुझे चाक वगैरह देते थे, मैं या ज़मीन पे या दीवारों पे लगा रहता था। जी हाँ, मेरी वालदा, मुझे याद है, मैं सारा दिन लगा रहता था दीवारों पे, तस्वीरें बनाया करता था, रात को साफ़ किया करती थी और अगले दिन फिर वो अलाउ कर देती थी कि मज़ीद बनाए। तो आर्टिस्ट तो सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा कहते हैं, जो मतलब क्रिएटिव राइटिंग या ड्राइंग में जो बहुत क्रिएटिव होते हैं वो बोलते कम है। हाँ, ये बात सही? मैं वाकई बहुत कम बोलता था, अब तक मेरा मसला यही है कि मैं वो एक्सप्रेशन सारा मेरे ख्याल वो हाथ से निकलता है। फर बोलना मुझे अब भी नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना कि ये और बात के मिंबर पे आके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। तो ऐसे ही जमाल भाई का भी। आपको लग रहा है आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कोई और बहुत जबरदस्त कमाल काम हो रहा है या डिटीरिएट हुआ है? नादिया, मैं टीवी देखता नहीं हूँ। नहीं, इसमें ड्राइंग और स्केचिंग और उसकी आर्ट की बात ये आर्ट जी, पेंटिंग बड़े बासलाहियत हैं यंगस्टर्स। अच्छा, ज्यादा अच्छा निकल रहा है 90s से कंपेयर करें। बहुत अच्छा, इसलिए कि इस काम का जरा चर्चा होने लगा है, तो वो इंस्पायर होने लगे। हमारे जमाने में तो पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते थे कि आप आर्टिस्ट बने। सही। यानी मेरी अपनी मिसाल के बचपन से मुझे घर वालों ने बड़ा प्रमोट किया था, अप्रिशिएट किया था, और तासुर ये दिया था कि तुम आर्टिस्ट हो, और मैंने भी मान लिया था। लेकिन जब मैंने मैट्रिक किया और मेरे उस्तादों ने मुझे कहा कि जी लाहौर में एक कॉलेज है, वहाँ जाए,
گھر جب میں نے بات کی کہ میں نے ادھر جانا ہے تو منع کر دیے کہ نہیں، آرٹسٹ نہیں بننا ہے، ایسا کام کریں ڈاکٹر بنے، انسانیت کی خدمت وغیرہ یہ وہ. تو لیکن آج کل میرا خیال ہے لوگ الاؤ کرتے ہیں بچوں کو. بدل بھی گیا، ہم اپنی ڈرائنگز کبھی گھر والوں کو دکھاتے تھے نا تو ایسے امی ابا ہاں اچھا نمبر آئے میتھ میں 10 میں سے 9، ارے شاباش. ڈرائنگ دکھاتے تھے کوئی نہیں دیکھتا، یہ تو ایسے ہی اب ہم کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. اب ہم اس کو کاٹ کے دیکھیں، آپ آج کی جو مائیں ہیں وہ اس کو لگا لیتی ہیں، کہیں فریم کر لیں گی. کتنا بچوں کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. ڈرائنگ یا پینٹنگ وغیرہ کو ہابی تک ہی جی اب ہم اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں سالڈ پروفیشن کے طور پہ نہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اب دیکھیں پلیٹ فارمز بھی مل گئے نا. ایک تو سیکھنے کا موقع مل گیا ٹیوٹوریلز کے ذریعے، اور پھر اپنی چیز کو، اپنے آرٹ کو پہنچانے کا موقع مل گیا. اب تو ذرائع اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن ہر طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بلکہ اب تو مائیں نا پریشان ہو جاتی ہیں کہ ملاقات تو نہیں رہی ہماری، میں بتا رہی ہوں مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ کلر نہیں کرتا، کچھ ڈرا نہیں کرتا، کچھ کریٹ نہیں کرتا. آئی ایم کنسرنڈ، چیک اپ کے لیے لے جاتی ہیں. اور اب ہے تقریری مقابلہ، اور جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ 54 ہمارے پاس کنٹیسٹنٹس ہیں. 3 کنٹیسٹنٹس روزانہ مقابلہ کرتے ہیں. 3 میں سے 1 کنٹیسٹنٹ آگے جاتے ہیں اور 2 کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کو آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے لا سکتے ہیں. واٹس ایپ آپ کریں گے ان کے آئی ڈی کے ذریعے نام، اور ان میں سے پھر موقع ہوگا ایلیمنیٹ ہونے والوں کو کہ دوبارہ سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ججز ہمارے اب تعارف تو سب کو ہے ہی. ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ چیف گیسٹ ہیں جناب جمال شاہ صاحب. جمال صاحب مجھے بتائیں کہ کبھی اکیڈمکس میں، تقریری مقابلوں میں یقینی طور پر آپ نے حصہ لیا اور جج کیا؟ میں نے کبھی تقریری مقابلوں میں حصہ نہیں لیا. کبھی ایز اے جج؟ ایز اے جج ایک آدھ بار جی کیا. تو آج خیر یہ آپ جج کریں گے اور بتائیں گے. پہلے ہم آپ سے ہی پوچھیں گے کہ کون سے کنٹیسٹنٹ آگے جا رہے ہوں گے، پھر ہمارے ججز بھی بتائیں گے کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 25 فہد مہدی. جی فہد کہاں سے ہیں آپ؟ جی 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 بولے. میں بیسیکلی بھٹشا سے ہوں اور اس وقت میں یونیورسٹی آف سندھ جامشورو میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی آئی ڈی نمبر 20 سے اخلاص ہاشمی. جی کہاں سے ہیں آپ؟ جامعہ رہبر. اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 27 اماد اقبال. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی. تو تیار ہیں آپ تینوں؟ جی جی. آج کا موضوع ہے ہمارا غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہے. ٹھیک ہے ججز شروع کیا جائے پھر مقابلہ. چیز بتا دوں تینوں بچوں کی توجہ کے لیے. دیکھیے ڈیکلیمیشن کا کانٹیسٹ ہے نا، ڈیکلیمیشن کا مقابلہ ہے، جنرل اسپیچ نہیں ہے. تو آپ میں سے جو بھی اور دیگر جو بھی وہ سن رہے ہیں وہ کہ جو اگر منظر نگاری کا کانٹینٹ رکھیں گے آپ تو اس کا ایک ایج ملے گا. ٹھیک ہے شروع کریں. چلیں جی. فہد مہدی لگائیں سٹارٹ. دسمبر کی سرد صبح، پشاور میں ہلکی ہلکی دھند، اسکول میں اسمبلی ختم اور بچے اپنے کلاسز کی جانب رواں ہیں. کوئی کتاب اپنے سینے سے لگا کر اپنے مستقبل کی فکر میں گم، تو کوئی اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں مصروف. جناب والا سب کچھ معمول کے مطابق منظم اور پرسکون ہے، لیکن اچانک فضا کا توازن ٹوٹا. آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی. دروازوں کے پیچھے سہمے ہوئے بچے، بینچوں کے نیچے دبی ہوئی سانسیں اور راہداریوں میں گونجتی ہوئی بے چینی کہ جیسے وقت رک گیا ہو. باہر سے سائرن کی آوازیں اور اندر کا ہر ایک لمحہ جیسے صدیوں بھرا لگ رہا ہو. جناب والا ٹائم چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. جناب والا غم کی دھوپ کبھی مسجد خدیجۃ الکبریٰ اسلام آباد میں بم دھماکے کی صورت میں نازل ہوئی، جہاں نہیں ایک بار پھر شروع کر دیں. ٹائم تو چل رہا آپ کا. نہیں کوئٹ کر رہے ہیں بالکل آپ یہاں سے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم ہے، آپ کوشش کریں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. شروع سے کر دیں. چلیں بولو. ابھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس، بولنا شروع کر دو. 1 منٹ ہے.
پہلی لائن سے شروع کر دو. چلے ادریس بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا خود, وہ کہہ رہے ہیں کہ از ناٹ ریڈی. جی ٹائمر لگائیں, یہ جی ہٹائیں, جی ٹائمر لگائیں. اخلاص ہاشمی تیار ہیں آپ, سٹارٹ کریں. غموں کی کثرت, آزمائشوں کی حدت اور دکھوں کی شدت کے بعد خوشی کی فضا, کامیابی کی ہوا اور راحت کی باد صبا ضرور نصیب ہوتی ہے. علی وقار, یہ موضوع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی سختیاں ہمیشہ نہیں رہتی. ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح, ہر طوفان کے بعد سکون اور ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے, کیونکہ غموں کی دھوپ کے بعد روشن سائے ہوتے ہیں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح روشن مثالیں نظر آئیں گی. علی وقار, سب سے پہلے حضور جان عالم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملاحظہ کیجیے. مکے میں ظلم و ستم, طائف میں پتھراؤ اور شیب ابی طالب کی سختیاں, مگر صبر و استقامت کے بعد فتح مکہ جیسی عظیم فتح نصیب ہوئی. عالم اسلام کے عظیم سپاسالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے طویل جدوجہد کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے, سیاسی مخالفتیں, شدید بیماری کے باوجود حوصلہ ایسا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے شدید مشکلات کے باوجود ایک خواب دیکھا اور وہ خواب ایک قوم کی تقدیر بن گیا. پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شدید رکاوٹوں کے باوجود وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنایا. عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن نے غربت اور مشکلات کے باوجود ایسے قوانین دریافت کیے کہ دنیا بدل کر رکھ دی. اسی طرح جنوبی افریقہ کے صدر جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا 27 برس قید میں رہے, مگر رہائی کے بعد قوم کے رہنما بنے. امریکہ کے ابراہم لنکن ٹائم از اپ. کافی انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ کہ ابھی میں اپنی رائے ریزرو رکھتا ہوں پہلے, تاکہ ڈیمورلائز نہ ہو جائے. میں تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں اماد اقبال, آپ تیار ہیں؟ ٹائمر لگائیے. جی. ظلم کی رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو, ایک دن ضرور ڈھل جاتی ہے صدر علی وقار. تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب مظلوموں کے لہو کو فرعون وقت نے مقتل میں دبانا چاہا, وہ کہیں شعلہ کہیں نعرہ بن کر کوچہ و بازار میں آ نکلتا ہے. سو اسی فلسفے پر ایمان لاتے ہوئے عزم مصمم اور جہد مسلسل لیے لوگ خوشیوں کی سائے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. ان کی آنکھوں میں شکستگی کی دھول تو ہوتی ہے, مگر ان کی نظریں یقین کی طویل شاہراہ پر گھڑی ہوتی ہے. جب کیوبا میں غموں کی دھوپ چھانے لگے اور بربریت کا دیو معصوم لوگوں کو نگلنے لگا, تو چی گویرا اور فیڈل کاسٹرو لہو کی تال پر رقص وصال کرتے ہوئے اپنے دلگیر لوگوں کو خوشیوں کے سائے فراہم کرنے لگے. صدر علی وقار جب غموں کی دھوپ کینیا میں درخت سولی کے چلنے لگے, تو جومو کنیاٹا نے موت کی منڈھیر پر آواز حق بلند کرتے ہوئے انہیں خود مختاری کی چھاؤ عطا کی. جب امریکی جیل میں سیاہ فاموں کے دل سینوں میں ہی گلنے لگے, تو براک اوباما اور فیڈل کاسٹرو صدر علی وقار انہوں نے انہیں چھاؤ عطا کی. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل سے لے کر تختہ دار کو چومتے عیسائی طلبہ تک, ہزاروں بالشویکیوں کے لہو سے لے کر امام اور صدر علی وقار, اسی طریقے سے صدر بش کو شیطان کا خطاب دینے والے ہیگو شاویز تک, صدر علی وقار اسرائیل کے خلاف لڑتے ہسپانوی مزدوروں کے بعد اسی طریقے سے غزو و حماس کے لوگ سر قلم کرنا چاہے, سر خم کرنا چاہا
اور آگے بڑھ کر یہ فتح کی نوید سنا گئے کہ ہر غم کے خوشی کے بعد، غموں کے بعد خوشی کے سائے ضرور ہوتے ہیں، کہ یہ غم کی جنگ ہے، کہ یہ زر کی جنگ ہے، نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، وہ جنگ ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ ٹائم از اپ۔ اچھا یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ججز، کچھ ایسے بھی کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو گئے جو بہت بہترین تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ تینوں نے مقابلہ کیا تو تینوں ہی بہت اچھے تھے، 2 ایلیمنیٹ ہو گئے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آئے، مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، فامبل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے 10 سیکنڈز کے اندر یہ اتنی تقریر اپنی مکمل کرنی ہے؟ تحمل کے ساتھ، کم ہو مواد، یہ کل بھی آپ نے بتایا، آپ نے لوگوں کے دل تک پہنچانی ہے اپنی بات، لوگوں کو سمجھانی ہے بات۔ یہ تیز تیز بول کے اپنی تقریر میں جان ڈالنے کی یہ کون سی کوشش ہے؟ اس میں آپ خود ہی بھول جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہاں پر آ رہے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، تو تیاری کر کے آئے نا، اپنی یاد کر کے آئے تقریر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، کبھی بھول جاتے ہیں۔ اب ہم موقع دے رہے ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ کو، ان کے ذہن سے ہی نکل گئی یہ ساری بات، وہ امپرووائز ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ نہ کریں، یہ نہ کریں برائے مہربانی۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایلیمنیٹ۔ ججز مجھے بتائیں آج کیسا آپ کو اس میں میں ایک بات بتاؤں، پہلی دفعہ شاید اگر میں بھی کیمرے کے سامنے جاؤں تو میں بھی مشکل میں آ سکتا ہوں، لیکن اس کا حل ہے۔ حل میں بار بار ہم آف ایئر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر تیار کر لی، مواد آپ نے تیار کر لیا، اس کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 40 مرتبہ آپ اس کو ریہرس کر لیں۔ یہ جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، تو ڈرامے یہ آرٹسٹ ڈائلاگس کو یاد کرتے ہیں، اس کی ریہرسل کرتے ہیں، بارہا کرتے رہتے ہیں، تاکہ کیمرے کے سامنے وہ غلط نہ ہو جائے۔ اور یہاں تو چونکہ آپ لائیو جا رہے ہیں، اس لیے ری ٹیک کی تو گنجائش ہے نہیں۔ ڈرامے میں اگر آپ جائیں تو پھر بھی ری ٹیک کی گنجائش بن جائے گی۔ یہاں آپ کو پہلی دفعہ ریہرس نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، اس لیے یہاں پہ آ کے پرابلم ہوتی ہے۔ اس بھائی ٹیم بھی یہی کہہ رہی ہے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے مقابلے میں تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی آگے جا رہا ہے۔ خیر آپ کا فیصلہ ہوگا، فائنل فیصلہ ہوگا۔ آپ بتائیے سر، جمال بھائی آپ بتائیں کہ ہوتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل، اصل میں سٹیج فرائٹ سے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ باقی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک کانٹینٹ آپ کے وجود میں گھل نہ جائے، پوری طرح سے یاد نہ ہو، وہ روانی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب نسبتاً زیادہ روانی ان کی تقریر میں تھی، اس لیے کہ ان کو یاد تھا اپنا مواد سارا، تو کوشش کرے کہ تیار ہوں کلیئرٹی کے ساتھ۔ جمال شاہ صاحب کا جلد بازی میں ہے کچھ، جمال شاہ صاحب کا جو شعبہ ہے اسکلپٹر والا، مجسمہ سازی والا، تو مائیکل اینجلو کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تم پتھر میں سے شکل کیسے نکال لیتے ہو، تو مائیکل اینجلو نے جواب دیا تھا کہ شکل تو پتھر کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، میں صرف فالتو پتھر ہٹاتا ہوں۔ تو اچھی ڈیبیٹ تو آپ کو ویسے ہی ہوگی، لیکن آپ کو فالتو پتھر ہٹانے ہوں۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آج کے کمپٹیشن میں ذرا بات یہ کہ کیا اب ہم یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہماری ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ ان میں سے تو پھر وائلڈ کارڈ ہمیں بڑھانے پڑیں گے، یا تو کیا کریں؟ وائلڈ کارڈ ہمیں بڑھانے پڑیں گے۔ اگر ان تینوں میں سے لینا ہے تو آپ سب کو بھی واضح طور پہ پتہ ہی ہے کہ اس وقت عماد ہی جو ہے زیادہ نمبر لے رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں ڈسکوالیفائی اس لحاظ سے ہو گئے کہ بیچ میں بہت خوبصورت شروع کیا تھا اس نے، جو منظر کشی کی تھی، اور مجھے امید تھی کہ آگے چل کے شاید یہ کچھ نیا بچہ ہے، بہت اچھا کرنے جا رہا ہے، لیکن بہت جلدی پریکٹس کی کمی ہے اور بچے اپنے اندر اتار نہیں رہے۔ میں جمال صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جو بھی مواد ہے، جب تک آپ اس کو خود فیل نہیں کریں گے، چاہے شعر ہو یا فیل کر کے جب کوئی چیز کرتے ہیں نا، تو وہ تاثر اگر یہ ہوگا کہ رٹنا ہے اور جیتنا ہے اور ہارنا ہے، تو پھر اچھی کارکردگی تو سامنے نہیں۔ آپ اس میں اب یہ ہوگا کہ اگر ہم جیسے ان تینوں میں سے کوئی آگے نہیں جاتا، جی حالانکہ اس بچے کا جو کانٹینٹ تھا وہ بڑا پر اثر تھا، شروع ہوئے منظر کشی زبردست تھی، اور پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس سے بڑی بات آگے ہوگی، لیکن یہ خامخواہ ہار مان لی اپنے۔ اگر آپ اجازت دیں، جی فرمائیے۔ آج کے جو کمپٹیشن ہے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈرا کرنے سے مراد ہے کہ آج بارش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تینوں ہی، مطلب ہم ایلیمنیٹ کا لفظ یوز نہیں کر رہے تاکہ کسی کی وہ دوبارہ سے مطلب وہ نہ ہو۔ تینوں کو آپشن دیتے ہیں، کیا وائلڈ کارڈ کے ذریعے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ سنگل سلیکشن آج نہیں ہے، تینوں وائلڈ کارڈ پہ بھیج رہے ہیں ہم۔ آپ تینوں کے پاس آپشن ہے، آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے آپ کو ووٹ کریں گے۔ اگر آپ کے ووٹ زیادہ ہو گئے تو
تو آپ آ جائیں گے، لیکن آج کوئی ایک سلیکٹڈ نہیں. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں پہلی دفعہ ہمارے پلیٹ فارم پر ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں جا رہا ہے اور وائلڈ کارڈ کے ذریعے ان کو موقع ملے گا، لیکن اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی وائلڈ کارڈ میں اگر یہ سوچ رہا ہے کہ تیاری نہیں کر کے آئے گا اور اس کے بعد ان کو وائلڈ کارڈ کے ذریعے موقع مل جائے گا، ان کا نام ہی ہم نکال دیں گے. کوئی اسپیشل کیسز میں ہو رہا ہے نا، اسپیشل بیسس پہ، بالکل کیسز میں ہو رہا ہے، ہر کوئی توقع نہ کرے. سجیشن میں دینا چاہوں گا کہ آپ پرسکون رہیں اور کسی میدان کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں، امپوز نہ کریں اپنی وہ شدت جو ہے. جتنے پرسکون رہیں گے اتنی آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ یاد رہے گا آپ کو، اصل میں گریجولی چیز اوپر جاتی جائے. آج اس وقت آپ کے ساتھ نادیہ خان نہیں ہے نا، تو کسی نے اچھی تقریر نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے، انہیں موٹیویشن نہیں ملی. چلیں خیر، آج تو یہ مقابلہ ہمارا. سکون کی آپ نے بات کی، تو اگر پرسکون آپ نے رہنا ہے تو آپ نے ہیلدی رہنا ہے، تو جناب سکون برانڈ کو اپنی لائف میں آپ شامل کر لیں تو آپ پرسکون بھی رہیں گے، ہیلدی بھی رہیں گے. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ ہے یہ، اور جناب اس کو گلوبلی یہ ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ بھی ہے. جمال شاہ صاحب کو یہ ہم دیں گے گفٹ ہیمپر ہے سکون کی طرف سے سر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور تینوں کو یہ گفٹ ہیمپر ملے گا، یہ آپ کے لیے اور جناب یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ تیاری کر کے آئیں کنٹیسٹنٹس، تاکہ مقابلہ بھی اچھا ہو، لوگ بھی دیکھیں، لوگ محظوظ بھی ہوں. اب ہمیں بریک لینا ہے اور کسی اور کا چانس خراب نہ ہو. بالکل ایسے ہی بہت سے ایسے لوگ آئے یہاں پر، کنٹیسٹنٹ آئے جو بہت بہترین جنہوں نے تقریر کی، لیکن ان کے جو مد مقابل تھے انہوں نے ان سے زیادہ ہی کچھ اچھی تقریر، تو ایلیمنیٹ ہو گئے. تو ایسا ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہو. غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں، اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو یہ بیت بازی کا مقابلہ ہے اور ہماری ٹیمز بھی ہیں، ججز بھی ہیں. تعارف کرائیے نادیہ. کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، آسان ہو گئی ساری ٹرانسمیشن. سمجھنے لگی آپ، یعنی کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں پروگریس ہے. جی بالکل. توصیف شاہ جو ہے بھائی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑے کمال شاعر ہیں، اور آج آپ سے ذرا آپ کچھ سنیں گے. آپ کا اپنا بھی نا کوئی ہے نا، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا کلام سنیں گے آپ سے. ادریس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، رخسانہ ناز ہیں اور جمال شاہ. آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے آپ کو شاعری کا بہت ہی شوق ہوگا، بہت سارے آپ کو شعر آتے ہوں گے. سننے کا شوق ہے، سننے کا اور کہنے کا کبھی کبھار. تو ایک ہو جائے جمال بھائی، ایک ایسا پھڑکتا ہوا شعر. اچھا، میں نے اپنے کسی پلے کے لیے ایک غزل لکھی تھی جو ترنم ناز نے گائی تھی. اس کا ایک مصرع، مسافر دن مسافر ہیں یہ راتیں، مسافر دن مسافر ہیں یہ راتیں، سفر میں ہیں مسافر دل کی باتیں، سفر میں ہے مسافر دل کی باتیں، کروڑوں راستے اور چند سانسیں، کروڑوں راستے اور چند سانسیں، کریں بوجھل قدم منزل کی بات، منزل کی باتیں. کیا بات ہے. تو یعنی آپ چھپا رہے تھے یہ بات ہم سے چھپائی گئی ہے. کافی ٹریولنگ تھی اس میں شعر میں. ویری نائس. کیا کہتے ہیں اس کو. تو جی آپ ہمارے ساتھ، اور ٹیمز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم ثروت حسین عمر اور حنزلہ ہمارے ساتھ، اور جناب ٹیم منیر نیازی، عبداللہ مصطفی اور طاہا مصطفی ہمارے ساتھ. اور کمال بچے ہیں یہ جو بیت بازی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ویری ویری اسکلڈ، تیاری کے ساتھ. توصیف بھائی پھر آپ کے شعر سے آغاز کرتے ہیں. پہلے جی چھوٹا سا امتحان لے لیں. امتحان لینے چلیں، امتحان لیجیے. دونوں تیار، تھوڑا سا لے لیں امتحان. آدھی ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس میں صنعتی تراکیب جو ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں سے کون سی خصوصیت اس شعر میں آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک آپ بتائیں گے یعنی ٹیم منیر نیازی، اور ایک خصوصیت آپ بتائیں گے ٹیم ثروت حسین. میں شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا. رقیب روسیہ کتے کا پلہ، رقیب روسیہ کتے کا پلہ، ابروئے یار کو کہتا ہے بھاؤں. ہجو کوئی بیان ہوئی ہے رقیب کی، ہجو بیان ہوئی. واہ واہ، ویری گڈ. تنزیہ اس پہ کہا گیا. نہ سوال کی سمجھ آئی مجھے، نہ جواب کی. تشبیہ، تشبیہ بالکل صحیح ہے، تشبیہ دی گئی ہے. یہ بھویں، یہ جو ہماری بھویں ہیں نا، دونوں بھویں ہیں، اس کا واحد ہے بھاؤں، اور وہی کتے کی آواز بھی ہے بھاؤں. تو ابرو یار کو کہتا ہے بھاؤں.
تو دونوں نے دونوں کوالیفائی ہو گئے بھائی. کیا بات ہے, تالیاں تو ہو جائے نا دونوں کے لیے بھائی, تالیاں ہو جائیں, تالیاں. مجھے عجیب سا لگ رہا ہے سب میں آؤٹ کاسٹ سی لگ رہی ہوں. آپ کو سمجھ آیا کچھ اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں؟ جی جی آگے آپ کو بھی, تو مجھے کیوں نہیں سمجھ آیا؟ آ جائے گا. دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی جو میں نے شعر پڑھا غالب کا, تھوڑا بہت سمجھ آ گیا تھا آپ کو. گہری بات ہے. تو آصف بھائی تھوڑی سی آسان شاعری پہ آئیں پلیز. علی زریون 3 شعر. کشتا ہی کیے جاتا ہے دکھلا کے ادا تو, سمجھے ہے میاں اپنے تئیں خود کو خدا تو, وائز میں کوئی چور ہوں جو تجھ سے دبوں گا, منہ توڑ کے رکھ دوں گا اگر تلخ ہوا تو, اور گلیوں میں پھرا بھی ہے کبو چاک گریباں تو, اور کہے میر سا خود کو ابے جا تو. صحیح ہے, کیا بات. تو واو سے آغاز کرتے ہیں, لگا دیں جب اسٹارٹ جی واو سے. وہ قافلے جو تیری راہ گزر سے لوٹ آئے, اٹے ہوئے ہیں ابھی تک غبار وحشت میں, سنا ہے اب انہیں رستے فریب دیتے ہیں جو لوگ چھوڑ گئے تھے مجھے شرارت میں. نام ہی اس کا تھا وجہ زندگی, نام ہی اس کا بھلانا پڑ گیا, زندگی بے وزن مصرع ہے جسے ایک شاعر کو سنانا پڑ گیا. ایک ہی چیز اٹھانا تھی مجھے صبح ازل, میں نے اس روز بھی ویرانی سے آغاز کیا, رفتہ رفتہ کف عالم پہ لہو تیر گیا, چشم نے پہلے پہل پانی سے آغاز کیا. الف کیا بات. اپنی مرضی سے کہاں ہم نے چنا ہے یہ جہاں, اس خرابے میں تو ہم گھیر کے لائے ہوئے ہیں, جھک کے چلنا میری عادت نہیں مجبوری ہے, میں نے احباب کے احسان اٹھائے ہوئے ہیں. نہ کوئی فال نکالی نہ استخارہ کیا, بس ایک صبح یوں ہی خلق سے کنارہ کیا, پرائی آگ کو گھر میں اٹھا کے لے آیا, یہ کام دل نے بغیر اجرت و خسارہ کیا. آنکھیں ہوتی ہیں مگر ایسی کہاں ہوتی ہیں, حسن ہوتا ہے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے, جب اچانک تیرے چہرے پہ نظر پڑتی ہے سورہ نور کی آیت کا گما ہوتا ہے. یہ میرے ہونٹ سمندر کو چوم سکتے ہیں, حکایت شب افراد و آئینہ سے ادھر, میں آگ دیکھتا تھا آگ سے جدا کر کے, بلا کا رنگ تھا رنگینی قبا سے ادھر. رحمت کی نظر ریک ادھر مرشد و ہادی, یہ شمع تو روشن ہے مگر ساتھ دھواں ہے. یہ بے بسی سے تیری راہ دیکھنے والے گئے دنوں میں تیرے خواب دیکھتے ہوں گے, کہا بھی تھا کہ زیادہ قریب مت آؤ, بتایا تھا کہ تمہیں مجھ سے مسئلے ہوں گے. یہ اور بات ہے تجھ سے گلا نہیں کرتے, جو زخم تو نے دیے ہیں بھرا نہیں کرتے, ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی, مکالمے کا اگر سلسلہ نہیں کرتے. یہ رزم گاہ ابابیل کھا گئی میرے, تمام شہر جہاں ابرہے کا ساتھی تھا, پھر ایک روز وہ گرد شفق میں ڈوب گیا, جو انتظار کسی تاکچے کا ساتھی تھا. ان دنوں مسند دل سے کوئی معزول ہوا, جب جگہ تیرے برابر میں ملی تھی مجھ کو, اپنے محبوب کو آوازیں لگاتی لڑکی, زخم کھاتے ہوئے لشکر میں ملی تھی مجھ کو. وہ حشر خیز جس انداز برہمی سے اٹھا, زمین کا آخری سورج بھی عاجزی سے اٹھا, وہ پھول شاخ پہ رکھنا کوئی محال نہ تھا, یہ بار بھی نہ تیری تازہ قامتی سے اٹھا. ایک دنیا ہے ایک دین ہے دوست, اور دونوں میں تو نہیں ہے دوست. تجھے چھوا ہے مگر بے ردا نہیں کیا دوست, ہوا کی اتنی سی لغزش کو در گزر کر دے, بہار رت ہے درختوں کے دن پھرے ہوئے ہیں,
جو ہو سکے تو ہماری بھی جھولیاں بھر دے. یہ تیرے راندائے درگاہ سے کوئی پوچھے زمانے بھر کو پرستار کیسے کرتے ہیں, وہ ان دنوں میرے ہمراہ تھا کہ جب مجھ کو نہیں پتا تھا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں. نہ کتاب آئی کبھی اور نہ گلاب آتا ہے, اس کی جانب سے جنم دن پہ بھی خواب آتا ہے. میں تجھے دیکھنے آتا ہوں کتب خانے میں, سب سمجھتے ہیں کہ یہ بحر کتاب آتا ہے. یہ کیا کہ ساری رات کٹے جاگتے ہوئے اور پھر بس ایک شعر ہو اس میں بھی دم نہ ہو. یہ کیا کہ ایک در سے بندے ہوں تمام عمر, یہ کیا کہ ایک بار بھی نظر کرم نہ ہو. وہ ملتفت ہیں مگر رب ہمیں دماغ کہاں, کہے ہوئے کو پھر اب ابتدا سے کون کہے. وہ دل کا درد وہ نا گفتنی سخن خورشید, خدا سے کہہ چکے خلق خدا سے کون کہے. کتنے بیٹا کتنے شعر تمہیں آتے ہیں ویسے ٹوٹل؟ 4 کروڑ 2 کروڑ بیٹا آپ لوگوں کو بھی اتنی یاد ہے ان کو تو بڑے اچھا تو پڑھنا اور اوپر سے یاد رکھنا اتنا بڑا خزانہ ہے اس میں. مجھے بتائیں کہ اس بات کی تو خوشی ہے کہ جو یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, شعر و ادب سے ان کا تعلق کسی طور تو جڑا ہوا ہے. اس پہ کچھ میرا خیال ہے کہ یوتھ بڑی پوٹنٹ ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا زمانہ بڑا سنہرا زمانہ تھا, گولڈن ایج وغیرہ وغیرہ. ہر دور گولڈن ہوتا ہے اگر آپ اپلائی کریں اپنے آپ کو. ان کے جو اشعار تھے بڑے زبردست تھے, مطلب اگر ان کو بلکہ اب تو لامتناہی اشعار یاد ہیں اس کوالٹی کے تو یہ کمال بات ہے. پیرنٹس سب سپورٹ کرتے ہیں. کسی قسم کا آپ میں آرٹسٹک اسکل ہو, کوئی آپ کا سپورٹس کا رجحان ہو, آج کل کے جو ہے ماں باپ ماشاءاللہ بڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری جنریشن ہے کہ سپورٹ کرتی ہیں بچے کو ہر ٹیلنٹ میں. اس میں کوئی کنفیوژن ہے کیا؟ جی ایک جو آخری شعر انہوں نے پڑھا ذرا وہ ریپیٹ کر لیجیے. آخری کیا تھا بیٹا؟ آخری شعر. ہاں جی. وہ دل کا درد وہ نا گفتنی سخن خورشید, خدا سے کہہ چکے خلق خدا سے کون کہے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ تو ویسے بھی ٹائم سے نکل گیا تھا. وہ تو ان کے ٹوٹل اسکور کارڈ ہمارے سامنے, توصیف اس کے ٹوٹل کر لیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے. آپ کچھ بتائیے. اتنے توصیف بھائی آپ دن میں کیلکولیٹ کر لیں. رخسانہ جی کیسا لگا آج کا مقابلہ, آج کا راؤنڈ؟ یار دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہیں. انتخاب بہت اچھا تھا. جو میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں یہاں پہ کیونکہ اس لحاظ سے بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ زیادہ معیاری اشعار کس کے زیادہ تھے, تو مجھے ٹیم میں نے نمبر دے دیے, خیر رزلٹ سے پہلے میں نہیں بتاؤں گی. تو ویسے دونوں ٹیمیں بہت برابر کی ہیں ان میں, مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ باتیں جو ہمیں اس عمر میں نہیں معلوم تھی بچوں کو معلوم ہے. اس کے لیے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ہمارے بچے بہت. آپ بتائیں آپ کو کن کے زیادہ اچھے لگے سٹائل اور شعر کی سلیکشن؟ مجھے ان کی سلیکشن جو ہے وہ بڑی سلیکشن اور بتائیں کہ سبھی مجموعی طور پہ یہ ٹیم ہماری جو ہے, ان کو جمال بھائی کو بھی اچھے لگے. پہلی والی ٹیم جو ہے ہماری جی ٹیم ثروت حسین. لیکن ابھی ججز کا فیصلہ آنا باقی ہے. ججز کا فیصلہ آنا باقی ہے تو ذرا انتظار ہے, توقف ہوگی. ریڈی ہے جی بس وہ مصرع ذرا ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں, میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس میں بھی. پڑھیں دوبارہ پڑھیں. وہ دل کا درد وہ نا گفتنی سخن خورشید. اچھا یہ انہوں نے اب اس کو جو ہے وہ چینج کیا ہے. نہیں وہ ٹائمر ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اس وقت. نہیں لیکن وہ اس وقت تھا, یہ پڑھا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو رہا تھا. تو میری رائے میں آج کی فاتح ٹیم ہماری مشترکہ سب کی رائے میں نا, متفقہ رائے میں. جی بالکل متفقہ رائے ہم تینوں کی میرے خیال سے آپا کی بھی ٹیم منیر نیازی آج کی فاتح ٹیم. ٹیم منیر نیازی آج کی فاتح ٹیم ہے اور ٹیم ثروت حسین کو پوائنٹس 2 مل گئے ہیں ٹیم منیر نیازی کو, اور ثروت حسین ظاہر ہے ان کو ابھی. لیکن وجہ کیا تو پتہ چلے گا کہاں گیپ ہوا, کہاں شعر جو ہوتا ہے نا ایک شاعر کی ملکیت ہوتی ہے, ایک شاعر کی جاگیر ہوتی ہے. اگر بیت باز اس شعر کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس بیت باز کی کہ اس شعر کو خاص طور پر سب سے پہلے تو بے وزن نہ کرے. اگر لفظ تبدیل بھی کر رہا ہے
वो अपने मुकाबले के लिए, तो शेर को बेवजन ना करें। लेकिन तब्दील करने की इजाजत है? इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो शेर बेवजन ना हो। तकरार के लिए जैसे आप कह रहे हैं, तकरार के लिए अगर कर भी रहे हैं तो शेर बेवजन ना हो उससे। ठीक है, माना वो भी नहीं जाएगा, लेकिन शेर बेवजन करना तो गुनाह का दर्जा रखता है शायरी में। तो इसीलिए हम जो असल में किसी लफ्ज़ का, जुमले का, डायलॉग का या मिसरे का अदा होना उसके मफहूम को तब्दील कर देता है। मैं कहूँ कि ये BBC है, बिल्कुल ऐसे, मैं कहूँ ये BBC है, एकदम से मफहूम बदल गया ना। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से जो मिसरा अदा करते थे, इसका भी मुकाबला तो है ना, बच्चों को ये भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि आपने किसी शेर को अदा कैसे करना है, उसके भी नंबर है। बिल्कुल ऐसे। कि जैसे एक शेर है, बहुत आम मिसाल के तौर पर मैं बच्चों की रहनुमाई के लिए बता देता हूँ। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। मशहूर शेर। अगर इसको किसी दूसरे में अदाकारी के अंदाज में पढ़ूं, मिसाल के तौर पे, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है जी। और इसको अगर मैं किसी मदारी के अंदाज में पढ़ूं, हाँ बिल्कुल, वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अंदाज हो जाएगा। और शेर की तो ये इसका अदायगी सेक्टिटी होती है शेर की, आप सही कह रहे हैं। तो जनाब आज का ये मुकाबला रहा, और कल या परसों हम पॉइंट टेबल जरूर दिखाने वाले हैं कि 6 टीम्स कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। एक ब्रेक हमने लेना और आगे जो फिनाले के लिए तैयारी करनी है तो वो और थोड़ा सा और पढ़ो जरा, तैयारी बड़ी जरूरी है। अच्छे शेर, अशार और तरीका बिल्कुल ऐसे जो है ना, उसमें मुझे लग रहा है वाओ अलिफ ये ज्यादा आ रहा है ना। हमारी टीम कह रही थी कि जरा एनर्जी थोड़ी सी कहाँ गई, वापस लेके आए। तो ये इफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले कामरान भाई, ऐसे आपके साथ भी होता है ना, थोड़ा सा एकदम नींद से आनी शुरू, स्लो हो गए हैं। इफ्तारी के वक्त का टाइम जो होता है, अल्लाह पाक इसी खास वक्त होता है, इस पे दुआएं मांगनी चाहिए, और अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं बहुत मकबूल हुआ करती हैं। दस्तरखान जब लगा हो, अल्लाह की नेमतें सामने रखी हों, आपको भूख भी लगी हो और सारे मामलात हों, तो ये तकवा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आपके सामने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। और ख़ास हम आपको ज़रा अप्रिशिएट भी करेंगे जिस इन्हमाक से आप जो उस वक्त भी आपका सारा फोकस अल्लाह से मांगने में होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, छोटे नाज़रीन, ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं जनाब हमजा जुल्फ़िकार। और अब्दुल रहमान 11 साल के हैं, हमजा जुल्फ़िकार 12 साल के हैं, और आप दोस्त हैं। क्या आसपास कहीं हमसाए हो या स्कूल में पढ़ते हो? पता बेटा ये माइक नहीं, ये माइक क्या नहीं, वो वाला भी ले लो, तुम दोनों माइक एक ले लो माइक। हाँ जी, अब बताओ। ये मेरी मम्मा के दोस्त का बेटा है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, और अगर मम्मा के दोस्त का बेटा ना होता तो दोस्ती नहीं होनी थी? लेकिन अच्छा लगता है कि जब मम्मीज फ्रेंड्स हो ना, तो उसको हम कहते हैं प्ले डेट्स होती हैं कि बच्चे अपना खेलते हैं, मम्मी अपनी गपशप लगाती है, उनकी भी आपस में दोस्ती होती है, तो अच्छा लगता है। और ये मुझे बताओ कि आउटफिट दोनों को खुद चूज किया है या ये दोनों की मम्माओं ने दिलाया है? नहीं, दोनों की मम्माओं ने दिलाया है। क्यों पापा पहनते हैं ऐसे? नहीं, उनकी अपनी चॉइस है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूं कभी ऐसे होता है कि आप अब्दुल रहमान से नाराज हो जाओ तो आप अपनी मम्मा से कहते होगे कि आपने उसकी मम्मा से भी बात नहीं करनी? हम जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? कैसे हुआ बताओ? वो कब हुआ था ऐसा, क्यों हुआ था? वाकया होता है ये मुझे तंग करता है, फिर और फिर बस मैं नाराज हो गया। फिर आपने अपनी मम्मा से कहा उनकी मम्मा से भी दोस्ती छोड़ दें? जी मैंने ऐसे ही बोला। क्यों, तो मामा से क्यों कहा? उनका क्या ताल्लुक है इसमें? ये क्या बात कर दी तुमने? मामा का क्या ताल्लुक है? मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। फिर तुमने क्या कहा? एक जुमले के जवाब आ रहे हैं बेटा, थोड़ा जवाब लंबा करो। फिर तुम बताओ क्या, तुम पता चला इसने ऐसी बात की पीछे भी क्या कहा? अभी पता चला, अब ना खबर लेना जरा। नहीं, और फिर इसने ये तो नहीं किया कि मेरा बैठे जाओ, मैं नहीं खिला रहा। अच्छा, मेरी बॉल है। हम लोग क्रिकेट खेलने ही नहीं थे। क्या खेलते? फिर क्या खेलते हो? हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, ये भी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था, मैं उसको तंग कर रहा था, मजा आ रहा था। नहीं, खेलते क्या हो वैसे? क्रिकेट वगैरह तो खेलते हो? हम PS4 खेलते, PS4 प्ले स्टेशन। यार तो ग्राउंड किस लिए? तुम लोगों के लिए तो ग्राउंड्स हैं, बाहर जाके क्रिकेट भी खेला करो। क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं। क्या बात है। वैसे पता है ये जो लड़के हैं ना तंग करते हैं, कल मेरे घर में भी ना झगड़ा चल रहा था, मसला मैं आई हूँ तो कीनू साहब रोए, कीनू क्या कि मुझे अजान ने ना ऐसे किया है।
بس یہ اتنی سی بات. میرے منہ کو دبایا. مجھے تو کچھ کینوں کو کیا, مجھے تو آگ لگ جاتی ہے. میں کہا زان آپ نے کیا کہا چھوٹے بھائی کو, یہ وہ کہتا ماما مجھے تنگ کر رہا تھا, میں روزہ بھی ہے, میں اریٹیٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا تنگ کیا, کہہ رہے میرے کان کے پاس آ کے ایسے ٹک ٹک کر رہا. اچھا مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی, تم بھی سننا, کان میں بڑی مزے کی بات ہے. ہمارے لیکن میں نے ڈانٹا بڑے کو, چھوٹے کو کچھ نہیں کہا, سوری کرو اس کو. ہمارے کزن ہیں, 3 کزنز ہیں, وہ تینوں بھائی ہیں نا. اب ان میں ایک کا نام پیکر. پیکر بہت چڑتا ہے, ٹھیک ہے, سلمان نام ہے لیکن پیکر کہتے تھے اس کو. تو وہ بہت چڑتا تھا, چڑنے والا تھا. اب اس کا چھوٹا بھائی یاسر اور شاہ رخ دونوں اس کو چڑھاتے تھے. اب اس کو پری کے نام سے جو ہے نا چڑھاتے تھے, پری. بس وہ پری سے چڑھ جاتا, پری کہہ دیا تو وہ چڑھ گیا. اب جناب اس کی ماما نے منع کیا کہ بھائی نہیں چھڑا کرو, نہیں چھڑا کرو. اور وہ بیچارہ روتا, امی مجھے یہ چڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب وہ کیا طریقہ کرتے تھے بچوں, وہ رات میں کہتے تھے پری, کری کہہ کے سو گئے. اور اس کے بعد صبح اٹھے, پیکر ذرا پانی پلانا, اور بس وہ رونا شروع کہ یہ پری پیکر مجھے کہا ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے. امی ٹیز نہیں کرنا چاہیے, کتنی بری بات ہے جو ٹیز کرتے ہیں. پیکر ذرا پانی پلانا, امی انہوں نے مجھے پری پیکر کہا ہے. بہت بری بات, مجھے ٹیز نہ کریں بچوں کو, اور چھوٹے بچوں کو تو بالکل بھی نہیں. اچھا مجھے تم بتاؤ, تم لوگ کا روزہ ہے ماشاءاللہ؟ جی میرا تو روزہ ہے. اور آپ کا؟ جی میرا بھی روزہ ہے. میرا بھی, اور میرا بھی روزہ ہے. اچھا مجھے تو کوئی نعت سناؤ گے, دعا سناؤ گے, کیا سناؤ؟ دعا سنا, آیت الکرسی سنا دیتا ہوں. سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة وما نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما حفظهما والعلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آپ کیا سناؤ گے بیٹا؟ نعت آتی؟ نعت آتی نہیں. اچھا دعا, سورہ سنا. بالکل. سورہ فلق سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد واسق اذا حسد. یہ آپ نے آگے پیچھے کر دیا تھوڑا سا, تھوڑی سی نا پریکٹس کرنا. اچھا جو تینوں تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا خیر, لیکن بچوں کو لاؤ. ہاں اچھا میں بتائی تھی کینو جتنی تیاری کرے, مائک لے کے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. حسبی ربی کینو کب آ رہا ہے ویسے؟ سنڈے کو نا, سنڈے کو حسبی ربی جل اللہ پوری پریکٹس ہو رہی ہے. اچھا بیت بازی کے لیے بھی شعر اس میں. ارے کیا بات ہے, بس یہ کہ شلوار قمیض آ جائے تو. اب ہاں شلوار قمیض کا ہے کہ وہ چھوٹی ہوگی تو کہہ رہے ہیں مجھے نئی والی وائٹ چاہیے, اس کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اور پھر پاک سر زمین شاد بات, ترانہ بھی ریڈی بیٹا ہم کیا کریں گے, سب آپ نے کرنا. ویسے یہ ہے کہ کامران بھائی آپ بھی بتائیے گا. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا, بچے تو اپنی فطرت یعنی چھوٹے ظاہر ان کو کیا ہے, اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اگر زیادہ ان کو ہم تمیز تہذیب سکھانے کی کوشش کریں تب بھی وہ ریپلس کریں گے نا. بھائی مسجد میں آ رہے ہیں بچے, ٹھیک ہے, ہنستے کھیلتے بھی آ رہے ہیں, تب بھی کوئی دیکھیں ماشاءاللہ دوسری تمام کنٹریز کے اندر بچوں کو جب وہ آتے ہیں بچے تو ان کو کہتے ہیں کہ اگر جس نے 40 دن تک ریگولر نماز پڑھی تو ان کو ایک سائیکل گفٹ کی جائے گی. اور اس کے اندر مساجد کے اندر پلے ایریا بنا ہوا ہے, جو بچے آتے ہیں وہاں پہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بچے مسجد میں آئے تو ان کو ڈانٹو نہیں, وہ شور کر رہے ہیں یا ویسے معاملات ہے, کیونکہ وہ گھر پہ ساری چیزیں چھوڑ کے آ رہے ہیں, انٹرنیٹ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں, کھیل کود بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. تو یہ حاضری لگنی چاہیے. اگر انسان کی مستقل حاضری لگتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے پھر انشاءاللہ ٹکٹس بھی آئی جاتے ہیں, ظاہر بڑے ہو کے ان کو آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیا آداب ہے. کھانے میں اگر سختی یا مار نہیں, ہم وہ کام نہیں کرتے, وہ بچے سیکھیں گے نہیں, وہ اور دل سے تو بالکل بھی نہیں سیکھیں گے. تو اس لیے وہ خوف سے پہلے محبت پیدا کریں, محبت. تو بچوں کو ہم گفٹ دیتے ہیں نیلسن پینٹس کی طرف سے. یہ ایک گفٹ ہیمپر آپ کا, اور یہ جناب آپ کا. ہاں کیا بات, اگلی بار بالکل دعا نا زبردست سنانی ہے بغیر کسی مسٹیک کے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم پریکٹس کریں, ہم پریکٹس کریں گے. چلیں پریکٹس کریں گے. جی کامران بھائی, اب جناب ہمیں اجازت لینی آپ سے. جہاں رمضان کی ٹرانسمیشن ایسے ہی جاری رہے گی کل بھی, اور جمال شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آج تھے,
اور ان سے ملاقات ہوئی, کافی ان سے بات چیت بھی ہوئی, مزہ آیا. اور جناب ہاں جیسے روزے میں جب آپ افطار کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور ویسے سحری میں بھی سب سے بڑا مسئلہ ڈی ہائیڈریشن کا, جیسے ہم نے بتایا, تو پانی کا واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے آپ کو. تو ہماری ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہیں آب دبئی, ڈرنک اسمارٹ لیو ویل, اور پاکستان میں پہلی بار 250 ml سرونگ بوٹل میں بھی یہ دستیاب ہے آب دبئی. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں. جی اب اجازت لیں گے, کامران بھائی دعا کرائیں گے اور نعت مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ تو دے دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے اس کو تو روزی عطا کر جو بیمار ہے اس کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا